بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سے سفر حج کا ذکر عرض کرتا ہوں۔ پچھلے لیکچرز میں تو آپ نے ڈیٹیل سے عمرہ اور مکہ مکرمہ کی لوکیشنز کی بات ہو چکی تھی۔ اب ہم سفر حج کا ذکر کرتا ہوں۔ اب حج کا موسم قریب آ رہا تھا۔ سعودی عرب میں میرا پہلا سال تھا، اس لیے حج کا موقع ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ مل رہا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ یار اس موقع کا کھونا نہیں چاہیے تاکہ آگے پتہ نہیں زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ابھی ہم کر لیں حج۔ عید الفطر کے فوراً بعد عمرے کے زائرین واپس جانے لگے، یعنی اس زمانے میں سعودی عرب نے یہ رکھا ہوا تھا کہ بھی یہ زیادہ تر جو میجورٹی عمرے کے لیے لوگ جو آتے ہیں رمضان میں آتے ہیں، تو پھر اب عید الفطر کے بعد اب ظاہر ہے کوئی ایک دم ساری فلائٹس تو نہیں جاتی، لیکن چلو 15-20 دن 25 دن اس کے اندر سارے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ عمرے کے لیے ویزا نہیں دیتے تھے کیونکہ اب وہ حج کا پیریڈ اس کے بعد بس 2 مہینے بعد ہی آنا ہے نا، تو یہ تھا۔ تو اب پھر حرمین شریفین خالی ہونے لگے تھے۔ ذوالقعدہ کی آمد کے ساتھ ہی حجاج کے قافلے دھڑا دھڑ جدہ پہنچنے لگے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ کیا، وہ تو ذوالحج میں حج ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس سے 1 مہینہ پہلے ہی آتے ہیں لوگ۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر آدمی زندگی میں ایک بار ہی آتا ہے نا، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ ٹائم ملے حرم شریف میں رہنے کی، تو اس لیے وہ پہلے آ جاتے ہیں، آ کے پھر وہ عمرہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی پھر یہ خواہش ہوتی ہے حج بھی ہم کر لیں، کر کے چلے جائیں، پھر مدینہ منورہ دیکھ لیں، اور وہ آ جاتے ہیں۔ اچھا وہ سعودی عرب نے ذرا مینیج ایسے بھی کیا ہوا ہے کہ بھی وہ کئی فلائٹس ایسی ہوتی ہیں جو مدینہ منورہ میں ہی اترتی ہیں، اور پھر ان کو مدینہ پہلے دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مکہ میں آ جاتے ہیں کہ حج تو مکہ میں ہونا ہے۔ ہمارا گھر چونکہ جدہ ایئرپورٹ کے قریب ہی تھا، اس لیے تمام جہاز ہمارے گھر کے اوپر سے ہی گزرتے ہوئے ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہوتے تھے، تو ہم اب دیکھ رہے تھے کہ 10 منٹ تک میں نے کچھ کاؤنٹ کیا کہ کتنے آیا، تو دیکھا 10 منٹ میں 7-8 جہاز اتر رہے تھے میرے سامنے، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں۔ اچھا اب یہ 2006 کی بات ہے، تو اس وقت بھی 28 سے لے کے 30 لاکھ تک حج کے لیے لوگ آتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ مزید بڑھنے لگا سلسلہ۔ یہ اب کرونا کے زمانے میں اب کم ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلسل اچھے خاصے 40 لاکھ کے قریب تک لوگ حج کے لیے آتے۔ میں نے حج کی تیاری 1.5 مہینہ پہلے ہی شروع کر دی۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر ایک باقاعدہ تیاری اور پلاننگ کے ساتھ آپ کریں نا، تو پھر پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ اچھا اب حج میں پریشانی کیا ہے کہ رش ہوتا ہے نا، تو رش سے پرابلمز آ سکتی ہیں۔ تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ مینا مزدلفہ عرفات میں ایک پورا سروے کیا۔ پہلے تو گوگل ارتھ کے ذریعے ایک باقاعدہ پوری لوکیشن دیکھی، اس کے پورے نقشے اور پورے اچھی طرح سمجھ لیے۔ پھر اس کے بعد عرفات کے انفراسٹرکچر کو دیکھا۔ اس کے بعد حج کے لیے ضروری ساز و سامان جو چاہیے، اس کے لیے پھر میں نے جدہ کا جو بلد کا ایریا جو کہ اندرون شہر ہے، وہاں سے وہ پرچیز کی چیزیں۔ یہ بالکل آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ جیسے کراچی میں کا صدر ہے یا لاہور کا جیسا انارکلی ہے، اس قسم کا یہ ایک اسپیشل یہاں کے بازار ہے۔ پرچیز کر لی اپنی شاپنگ کے لیے۔ میں نے اسپیشل سلیپنگ بیگ پرچیز کیا، اور ایک عدد خیمہ بھی پرچیز کر لیا، تاکہ ہم خود ہی اپنا خیمہ لگا کے اسی میں سو لیں گے ہم۔ اور سامان کھینچنے والی ایک ٹرالی بھی ایک پرچیز کر لی، تاکہ ماریا کا تھا کہ وہ بہت چھوٹی سی تھی، لیکن وہ رہ نہیں سکتی تھی گھر میں، اور وہ ابھی حج میں آ رہی تھی، تو یہ تھا۔ اور ان کے لیے ایک پرام بھی میں نے وہ بھی پرچیز کر لیا۔ اچھا اب یہ جو لوکیشنز تھی، تو اس کے لیے میں اپنی گاڑی پہ گیا، اور جا کے پھر مینا مزدلفہ عرفات میں جو سروے کیا، خود اپنی گاڑی میں جا کے ایک ایک چیز کو دیکھا پہلے، اور نوٹ بھی کرتے رہے کہ یار یہاں پہ یہ، اس جگہ پہ یہ، اس جگہ پہ یہ، تو یہ اس کا تاکہ فائدہ ہو۔ کیونکہ حج میں اکثر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ
وہ رش کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خیمہ کدھر ہے، تو وہ پھر کافی مشکلات میں ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے پہلے پلاننگ اس طرح سے کر لی تھی. تو حج سے 4 ہفتے پہلے ہم پھر مکہ گئے. جب مینا مزدلفہ عرفات کی پورا تفصیلی جائزہ جب لیا تو میری اہلیہ کا یہ شوق تھا کہ یہ جہاں شیطان پہ جہاں پہ پتھر مارتے تو شیطان کی شکل دکھائیں ذرا کیسی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. حج کے دنوں میں تمہاریہ کو سنبھالنے کے باعث شیطان کا دیدار وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ابھی دکھا دیں. تو خیر ہم مینا میں پہنچے تو حج کی تیاریاں زور و شور میں تھیں. بہت سینکڑوں کارکن صفائی اور دیگر کام جو بھی وہاں پہ تھا اس کو ایک ایڈمنسٹریشن کا کام وہ کر رہے تھے. تو ہم لوگ ایک برج سے گاڑی کو وہیں پہ کھڑی کر کے ایک جگہ رکی اور پھر شیطان کے دیدار کے لیے ہم چلے. ہم نے کہا پہلے دیکھیں سی ہے کیسا. تو ان دنوں جمعرات برج کو فائنل ٹچ دیا جا رہا تھا. تو نئے جمعرات کیا ہے کہ یہ وہ خاص جگہ ہے کہ جہاں شیطان کی علامت ہے. اب نئے جمعرات برج کے ساتھ پہلا حج تب ہمارا. پہلے جمعرات پتلے پتلے ستونوں کی شکل میں تھے جس پہ چاروں طرف سے سنگ باری کی جاتی تھی، پتھر مارتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ شیطان کے بجائے وہ دوسرے ایک حاجی مسلمان کے ہی جا کے لگتے تھے اور بہت سے لوگ جاں بحق بھی ہوئے اس میں. بلکہ اس سے پہلے 2005 کے حج میں بہت سارے لوگ جاں بحق ہوئے تھے بڑی تعداد میں. تو یہ ایک مسئلہ تھا. تو ایک درست نشانہ لگانے کی کوشش میں حجاج بھگدڑ بھی آتی تھی اور بھگدڑ آتی تھی تو ایک دوسرے کے اوپر تیزی سے جب جانا، ایک بندہ گر گیا اس کے اوپر کئی بار آیا تو وہ پھر بہت سے لوگ ایسے جاں بحق ایسے بھی ہوئے. تب یہ جدید پل کو اس طرح سے بنا دیا گیا کہ لوگ ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف سے ایگزٹ کریں. یہ انہوں نے کر دیا اور قدیم پتلے ستونوں کی جگہ چوڑے چوڑے ستون ایسے بنا دیے کہ ایک باقاعدہ دیوار جیسی شکل کر دی کہ جو پتھر لگنا اسی دیوار پہ ہی لگنا ہے، وہ پیچھے کسی کو نہیں لگے گا. ایک اچھی طرح انہوں نے کر لیا. اب جمعرات کو دیکھ کے میرے اہلیہ کو کافی مایوسی ہوئی کہ یہ سیدھے سادے ستون ہے، اس میں کوئی شیطان کا کوئی خوفناک قسم کی شکل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے وہی بتایا بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک علامت ہے شیطان کی. انہیں اب سچ مچ کا شیطان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پہ رکھا ہوا ہے تاکہ بس سنسار ہم اس لیے اس کو کر رہے تاکہ اس شیطان سے ہمیں ساری عمر تک بچنا ہے، بس یہ بات ہے. تو مینا میں بہت سے مقامات پر مینا کے خیموں کے تفصیلی نقشے دیے ہوئے مختلف جگہوں پہ. میں نے ہر ایک کو ایک تفصیلی پڑھا بھی، نوٹ بھی کر لیا کہ یار کون سے خیمے کس کے ہیں کس کے نہیں. ہر ملک کے لیے الگ الگ انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے تھا. میرا دراصل ایک پوری اس کو آپ ٹینٹ سٹی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں مستقل خیمے بنے ہوئے ہیں اور یہ خود گورنمنٹ نے ان کی بنا دیے ہوئے اور اس کے اندر اے سی بھی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتی ہیں فیسلٹیز. تو اس طرح سے ایسے کیا گیا. پہلے لوگ خیموں میں جو پہلے تو لوگ اپنا خیمہ خود بناتے تھے نا، اسی کے اندر کھانا ہوتا تھا تو اس میں آگ بھی لگ سکتی تھی اور ہوتا تھا کئی بار ایسا حادثے ہوتے تھے پہلے کیونکہ رش ہوتے پہ خیمے ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ حکومت نے کئی خیموں کے علیحدہ علیحدہ کچن جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانا جمرات تھے تو وہ ایسے تھے. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو پتھر ہے تو وہ دوسرے پہ بھی لگ سکتا ہے نا. تو یہ تھا. لیکن اب آ کے آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا. مینا کے بعد اب ہم لوگ مزدلفہ کی طرف گئے. مسجد مشعر الحرام دیکھی. مشعر الحرام کا ذکر قرآن مجید میں ہے. یعنی اب یہ مشعر الحرام اصل میں کیا ہے کہ یہ ایک مزدلفہ ایک خاص وادی ہے کہ جس میں رات گزارنی ہوتی ہے حج کے دوران. تو اب یہاں پہ ایک بڑی اچھی مسجد بن گئی ہے تو اس کی مسجد مشعر الحرام کے نام سے ہی مشہور ہے. تو وہ ہم نے دیکھی. مینا سے عرفات
اور پھر براستہ مزدلفہ ہوتے ہوئے پورے روڈز دیکھ کے پورا ایک ایک میپ پورا اس کا بنا لیا، دیکھ لیا، اور عرفات میں ایک مسجد نمرہ دیکھی. یعنی مسجد نمرہ میں اصل میں جو حج کے جو امام ہیں وہ یہاں پہ خطبہ وہ دیتے ہیں، اور وہ پھر نماز بھی وہی پڑھاتے ہیں وہاں پہ. تو اور یہ بالکل عرفات کے سٹارٹ میں ہے، تو یہاں پہ ہے سلسلہ. پھر جبل رحمت دیکھی. جبل رحمت کیا ہے کہ یہ ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں یہی کیا تھا کہ اسی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو اس لیے اس کی بھی ایک ہسٹوریکل ہے اہمیت، لیکن لوگ اس کو ایک کوئی دینی حکم سمجھ کے وہاں پہ لازمی پہنچنے کی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرا اونچی جگہ سے ایک لیکچر کیا تھا تاکہ سب کو آواز آ جائے. تو بس یہ بات تھی اتنی. پھر عرفات کے رنگ روڈ کو بھی دیکھ لیا ایک نظر سے. مزدلفہ کے بیچوں بیچ دو چوڑی سڑکیں سیدھے عرفات کی طرف جا رہی ہیں جس پہ طریق المشاۃ لکھا جاتا ہے. اب مشاۃ کا مطلب پیدل، یعنی پیدل جانے والوں کے لیے راستہ، اور گاڑیوں کے لیے دوسرا روڈ ہے ان کا بنا ہوا. بہت سے حجاج سے ہم نے سنا ہے کہ گاڑیوں کے ذریعے حج کرنے والے بہت خوار ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے بھی پریکٹیکلی دیکھا کہ وہ اب بس میں ہے تو بس اب وہ مینا سے عرفات تک پہنچنے میں اراؤنڈ 13-14 کلومیٹر کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ان کو 3-4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں بسوں کو، اور آپ پیدل چلے جائیں تو آپ 1-1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ لیکن اب تو پھر اس کے بعد ہوا کہ اب یہ حکومت نے ایک باقاعدہ ٹرین کا سلسلہ کر لیا ہے کہ جو مینا سے لے کے عرفات تک چلتی ہے. تو اس سے کافی حجاج کو آسانی ہو گئی، لیکن وہ سب کو نہیں ہوتی. یعنی چلو جو بھی ٹرین سے آ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور جو اگر بس سے آ رہے ہوں تو وہ پھر تنگ ہوتے ہیں، اور اس کے بجائے پیدل جانا زیادہ آسان ہوتا. اچھا اب جناب ہم نے یہی طے کیا کہ گاڑیوں کی بجائے ہم پیدل ہی کر لیں، وہ زیادہ آسان ہے کام، کیونکہ گاڑی پہ مسلسل بیٹھے رہے اور گاڑی چل بھی نہیں رہی تو بڑا تنگ ہوتا ہے نا آدمی، وہ زیادہ آسان. اب ٹانگوں کی ایک پوری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت تھی، تو میں نے اہلیہ سے ریکویسٹ کی کہ آئیے ہم پھر تھوڑا سا پیدل کرتے ہیں. تو ہم پھر روزانہ 6 کلومیٹر کی واک کرنی شروع کر لی تاکہ اس سے ایک تھوڑا سٹیمنا بھی ہمارا بن جائے. جدہ میں بہت سے حج گروپ آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جدہ سے حجاج کو لے کر جاتے ہیں مینا میں اور پھر واپس وہیں چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایک آدھ کو چھوڑ کر ان کے سروس کے بارے میں لوگوں کی یہی تاثرات تھے کہ بھی ان کی خدمات نہ ہی لیں تو اچھا ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ پرابلمز ہی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے بھی ہم خود ہی پرسنلی ہم حج کرنے کا کرتے ہیں. لے جناب اب یہ ہماری ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا تھا. اب 8 ذوالحج آ گیا. اب حج کی تیاریوں میں وقت کا پتہ بھی نہیں تھا، اور 7 ذوالحج کی شام آئی تو اب دیکھا کہ جناب بہت سارے وہ ہمارے عزیزیہ کے ایریا میں جدہ میں بسوں میں وہ جناب لوگ اب آ کے بیٹھ رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کتنے عرصے میں، وہ کئی گھنٹوں میں بہرحال مکہ پہنچی ہوں گی وہ بسیں. اب ہم خیر رکے اپنے گھر پہ ہی رہے، اور صبح ہم پھر اٹھے اور ناشتہ کر کے ہم پھر ڈائریکٹلی ہم نے یہی پلان کیا کہ فجر کی نماز کے بعد ہم ڈائریکٹلی مینا کی طرف ہی چلتے ہیں. 8 ذوالحج کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے مینا پہ پہنچنا ہوتا ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ یہ ایک پورے اپنی ملٹری کے لیے اپنے لشکر کو اکٹھا کرنے کا یہ ٹائم ہوتا ہے. ہمارا خیال تھا کہ جدہ مکہ روڈ پہ بہت رش ہوگا، اور اس کے لیے یہاں خلاف توقع یہاں سکون تھا. ہم بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہوا معاملہ. لیکن ہوا یہ کہ دیگر ممالک سے حاجی 7 تاریخ سے پہلے ہی مکہ میں آ چکے تھے، تو اس لیے کافی رش پہلے مکہ میں پہنچ گیا تھا.
اور جو جدہ سے جا رہے تھے تو وہ رات میں ہی پتہ نہیں کتنے ٹائم میں وہ بھی پہنچ گئے. کوئی اندازہ یہی تھا، کئی لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ 75 کلومیٹر کے لیے 6 گھنٹوں میں وہ پہنچی ہیں بسیں ان کی. چلو چلی گئی. اچھا اب ہم اپنی گاڑی پہ تھے تو تھے، لیکن مکہ میں سب سے بڑا ایشو ہے پارکنگ کا، وہ تھا. تو خیر اب جدہ اور مکہ کے راستے پہ 3 چیک پوسٹ بن گئی تھی. ہر جگہ پہ بس والوں کے پوری ایک چیک کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں. اگر پاسپورٹ ہے یا اقامہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ چیک کرتے ہیں. تو وہ کرتے ہیں. ہم لوگ پہنچے تو کسی نے ہم سے پوچھا ہی نہیں. فیملی تھی، فیملی ہو تو اتنی پولیس والے زیادہ تفصیل سے غور بھی نہیں کرتے تھے. تو ہم صرف 45 منٹ میں ہی ہم مکہ میں پہنچ گئے. پھر میں نے ایک بقالے سے 30 ریال کا ایک موبائل کارڈ بھی لیا، اور یہ اب جو 30 ریال کا تھا وہ 32 ریال کا انہوں نے دیا، کیونکہ حج میں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. بقالہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل جیسے آپ کے یہاں جیسے یہ سٹورز ہوتے ہیں، عام مارکیٹ سٹورز جتنے ہوتے ہیں تو اس طرح کی یہ ہوتے ہیں. اس کو بقالہ عربی میں کہتے ہیں. تو یہ ہم تھے. خیر جناب، اب مکہ کے 3rd رنگ روڈ پر ٹریفک بالکل جام تھی. اب وہ پورے مکہ میں ہی ہوتا ہے. خیر ہم نے ایک سروس لین لی اور کسی نہ کسی طرح مینا کے قریب پہنچ گئے. اب دیکھا اس سے آگے ٹریفک پہنچ ہی نہیں سکتی. اب روڈ سے ہٹ کر ایک طرف کسی ایک گورنمنٹ کے محکمے کی ایک اچھی پارکنگ تھی. میں نے دیکھا تو ایک خوش قسمتی مل گئی، میں نے بھی وہاں جگہ مل گئی. میں نے گاڑی وہیں پہ لگی اور اب سامان کو اپنی ٹرالی میں باندھا، ماریا کو پرام میں رکھا. اب ہم لوگ جناب ٹرالی کو کھینچتے ہوئے پیدل چلے. اب وہ پتہ بعد میں چلا کہ یہ تقریباً 3 کلومیٹر مینا تھی ابھی، لیکن بہرحال ہم چلے پیدل. بے شمار حاجی جوک در جوک مینا کی طرف جا رہے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ادا کی گئی اللہ تعالیٰ کی جو پکار تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تک پھیلا دیا تھا، اور مختلف ملکوں سے لاکھوں لوگ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کے انسان کی اکثریت اپنے رب سے محبت ہی کرتی ہے. اگرچہ انسان کبھی اس رب کی نافرمانی بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی توبہ کر لیتا ہے انسان. اس دنیا میں انسان کا امتحان یہ نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، نہیں، گناہ اگر ہو گیا تو توبہ کر لو، بس یہ بات ہے. تو ہم بھی اہل محبت کے اس قافلے میں شامل ہو گئے. اب سب اپنی جو اپنی چادریں لیے جو احرام کے ہوتے ہیں تو وہ مینا کی طرف جا رہی تھی. گاڑیوں میں بیٹھے لوگ ٹریفک جام کی وجہ سے گھنٹوں میں اپنی گاڑیوں پہ ہی بیٹھے تھے، اور کچھ اپنی بسوں سے وہ نکل کے پیدل آ گئے تھے. خیر 8 گھنٹے میں ہم مینا کے حدود میں تو انٹر ہو گئے، اور پھر عبدالعزیز برج، یہ جو پہلا برج آیا نظر وہیں سے آئے، اور پھر مینا کی دوسری جانب دیکھا تو یہاں رش نہیں تھا. تو وہیں ہمیں نسبتاً ایک تھوڑا سا پوائنٹ پہ ایک جگہ مل گئی کہ ایک پلاٹ ٹائپ کی ایک جگہ مل گئی. تو یہاں پہ ہم نے خیمہ کر لیا اور یہاں پہ آ کے ہم اذکار کرنے لگے، اپنے ذکر جو ہے. تو یہ تھی. تو یہ دیکھیں، یہ ٹینٹ سٹی اس طرح کی تھی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب مینا کا نقشہ یہ تھا کہ پوری مینا کی طول میں بہت سارے روڈ جو ہیں وہ آتے ہیں اور مزدلفہ عرفات تک جاتے ہیں، اور مینا کی عرض کو انہوں نے ایک برج کی شکل میں بنا دی ہیں. جیسے شاہ عبدالعزیز کے نام پہ ایک برج بن گیا، ایک کنگ خالد کے نام سے ہے، تو اس طرح سے انہوں نے بنائے ہوئے. تو خالد برج پر جمرات کے بالکل قریب ہے. جمرات کیا ہے؟ وہ جو شیطان کی نشانیاں، تو وہ تھا. اور
عبدالعزیز مینا جو ہے وہ درمیان میں تھا، پھر آگے ایک برج جو ہے فیصل برج تھا، تو وہ مزدلفہ کے پاس. اچھا اس زمانے میں 3 تھے، اب انہوں نے اور زیادہ بیچ میں بڑھا دیے. اچھا تھوڑی دیر میں ظہر کا ٹائم آ گیا، تو اب نمازیں، یہ اصول ہے حج کے اندر کہ قصر نماز اور جمع کر کے پڑھتے ہیں. یعنی قصر کیا؟ یعنی قصر کا مطلب یہ کہ جو 4 رکعت ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا، اور جو 2 نمازیں ہیں ظہر اور عصر اس کو اکٹھا پڑھنا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا. اچھا یہ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ بھی جنگ ہے یا کوئی آپ کو کچھ بہت ہنگامہ یا کوئی اور اس طرح کی ہو، تو آپ آدھی نماز بھی کر سکتے، یعنی 4 کو 2 کر سکتے اور جمع بھی کر سکتے. تو یہ اجازت ہے، اور یہ حج میں تو لازمی کیا گیا، اس کو سنت کا حصہ کر دیا گیا. ہمارے قریب ہی اسی مینا میں ایک کویتی مسجد نظر آ رہی تھی. مینا میں 2 مسجدیں مشہور ہیں، ایک مسجد خیف اور ایک کویتی مسجد. اچھا اس کے بعد کچھ عرصے بعد شاید اور بھی انہوں نے بنا دی ہو. تو اب واش روم کی خیر ضرورت تھی، تو مسجد کے پاس گیا تو دیکھا کہ بڑی لمبی لائن پڑی تھی. اب میرا 9واں نمبر تھا، تو یہ بھیانک تجربے کے یہ ہوا کہ بھی اب حج کے پورے دن تک کم سے کم کھاؤں اور کم سے کم پانی پیوں، بس جتنا صحت کے لیے بس ضروری ہو اتنا ہی لوں، اس سے زیادہ نہ لوں. تو بہرحال یہ ہو گیا، کیونکہ رش میں پھر یہ تو ہوتا. ظہر اور عصر کی نماز میں ہو گئی ادا. اب واپس میں خیمے میں آ گیا، میری اہلیہ مسجد میں چلی گئی اور وہ بھی ادھر پڑھنی تھی نماز. تو اب پھر اب اس میں ہم نے کرنا کیا؟ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. اس سال میرے 2 دوست ہیں، ایک عامر خان بھائی اور ایک نخیز بھائی، وہ بھی حج کے لیے آئے تھے. تو نخیز بھائی جو ہیں وہ اب نام کے بالکل برعکس طویل داڑھی والے بھرپور قسم کے جوان مرد ہیں، اور ان کی لاہوریوں اور پٹھانوں سب کی خصوصیات اکٹھی تھی. اور عامر خان صاحب جو ہے وہ کراچی کے ہیں، تو وہ میں نے اب خیر کال ان کو کی موبائل سے ہی، تو عامر صاحب جو ہے وہ انہوں نے بتایا، ان خیمے کا بتایا، تو مجھے پتا چل گیا کہ ان کا قریب ہی ہے بالکل. تو وہ مجھے چاہ رہے تھے کہ میں پاس آ جاؤں، ان کو پوری لوکیشن صحیح طرح سے سمجھا دوں. تو میں خیر پہنچ گیا ان کے، اور خیمے کے دروازے میں وہ اپنے ہمیشہ کی تشویشناک شکل میں تشریف فرما تھے. تو انہوں نے اس میں وہ کافی پریشان فیل تھے، کیونکہ بہت ساری افریقی خواتین نے مینا کی گلیوں پہ ایک کنارے پر تھوڑا سا قبضہ کر کے اس پہ بیٹھ کے ایک چولہے جلائے ہوئے بیٹھی تھیں، اور اس پہ انڈے، کافی، چائے، ڈبل روٹی اور اس طرح کی بسکٹ اور اس طرح کی چیزیں اویلیبل تھیں. میں کبھی اتنا تو ہوگا، پھر یہ تو اب کرنا ہی پڑے گا. تو اگر بھگدڑ کی صورت میں بہرحال چولہوں میں آگ سے نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن چلو اب جہاں رش ہو تو پھر اتنا ہوتا ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہمیں ایک مشکل کام کرنے کے لیے بھی کیا گیا. اب میں نقشے کے پاس ان کو لے آیا، میں نے بتایا ان کو بھائی اس کی لوکیشن یہ، آپ اگر ادھر آ گئے تو یہاں سے ادھر سے آپ نے کرنا ہے. پھر نخیز صاحب کا فون بھی آ گیا، تو وہ بھی قریبی خیمے میں تھے. وہ اپنے بچوں کے باعث میں کافی پریشان تھے کہ وہ بھی بچوں کو لے کے حج پہ آئے تھے. تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا بھی کیوں نہ میں رات میں مزدلفہ میں چلے جائیں، لیکن ساتھ ہی خیمے والوں نے بتایا کہ نہیں جی وہاں پہ بھی اتنا ہی رش ہوگا، اس لیے آپ اسی خیمے میں ہی تشریف رکھیں. تو بہرحال اب یہی ہونا تھا، کیونکہ یہ جگہ یہاں ہر وقت 10-12 افراد، ہر سیکنڈ کے لحاظ سے 10-12 آدمی گزر رہے تھے ہر سیکنڈ میں. تو یہ حالت تھی. تو اس مقام کی نسبت بہت پرسکون تھی کہ جہاں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ایک سیکنڈ میں 50-60 آدمی بھی گزر رہے تھے. تو یہ حالت تھی. چلیں یہ تو اب اس کی سچویشن کی حالت ہے جو حج میں ہوتا ہے، لیکن حج کی حقیقت کیا ہے وہ اب ہم شیئر کرتے ہیں
کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ہم نے باقاعدہ ایک دکان سے کھانا لیا کہ جو ایک مقدار اور معیار میں ذرا کم ہی محسوس ہوا، لیکن ہم نے کہا چلو اتنا ہی کم ہی کھائیں تو اچھا ہے، وہ کھا لیا ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد 8:30 بجے ہم سونے کے لیے بھی تیار ہو گئے تاکہ نیند اچھی لمبی آ جائے تو اچھا ہو جائے معاملہ۔ تو جناب یہ معاملہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں نیچر کی طرف کہ جو حج میں اصل معاملات ہیں کیا۔ یہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِتَشْهَدُوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير ثم ليقضوا تفشهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لوگوں میں حج کے اعلان کر دیجئے، وہ دور دراز کے گہرے پہاڑی راستوں سے چلتے ہوئے آپ کے پاس پیدل ہی آئیں گے، اور ان اونٹوں پر سوار ہو کر جو سفر کی وجہ سے دبلے ہو چکے ہوں گے، تاکہ وہ اپنے لیے منفعت اپنے فائدے کی جگہوں پر پہنچے اور چند متعین دنوں میں اپنے ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کی ہیں۔ یعنی پھر آپ اس کا ذبح کر لیں تو ان میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست فقیروں کو بھی کھلائیں۔ پھر چاہیے کہ یہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو یہ حج کے بیس جو احکامات ہیں وہ یہ، یعنی وہی بات کہ جیسا میزان میں جاوید صاحب نے انہوں نے اس کا یہ کیا کہ یہ شیطان کے خلاف جنگ کا ایک باقاعدہ ایک تمثیل ہے۔ تمثیل کیا ہے کہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے، جس کو پریکٹیکلی کرے آدمی تو پھر یاد رہتا ہے نا۔ اچھا، تو قرآن مجید نے شیطان نے یہ چیلنج قبول کیا تھا کہ جناب میں آپ کے انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھی لو، تمہارا چیلنج لے لیا میں نے، اور اب پھر دیکھو۔ تو اب ہمیں طریقے بتائے گئے تاکہ ہمیں شیطان سے بچنا کیسے، بس یہ زندگی۔ تو اب اگلے دن عرفات کے کھلے میدان میں پہنچ کر اپنے گناہوں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اس جنگ کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ اور پھر اب ظاہر ہے کہ ملٹری میں کوئی ہیڈ ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی حج کے بھی امام ہوتے ہیں، تو وہ ایک باقاعدہ لیکچر کرتے ہیں، تو وہ ان کا سنیں اور پھر باقاعدہ نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، ظہر اثر کو بھی، مغرب عشاء کو بھی، اور فجر تو چلے اکیلی ہوگی۔ تو یہ ہے اس میں، تو یہ معاملہ۔ اور پھر دن پورا عرفات میں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر رات جو ہے مزدلفہ میں ہمیں رہنی۔ اس کے بعد پھر 10 ذوالحج آئے گا تو وہ جناب آپ کے لیے ایک باقاعدہ جہاد ہوگا، شیطان پر سنگ باری کرنی ہے آپ نے، بس یہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بعد آپ جو جانور ہیں اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، کریں اور اس کو کھائیں، اور غریب لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی کھلائیں، اور آپ یہ کریں اس میں۔ پھر آپ نہائیں دھوئیں اور پھر اس پہ حرم شریف پہ جا کے طواف کریں۔ تو اصل حکم دین میں حج کا یہ ہے۔ تب خیر جناب ہم تو 8 ذوالحج کو رات میں جلدی سو گئے تھے، تو 9 ذوالحج میں عین فجر کے وقت پہ ہی آنکھ اٹھی اور ہم پھر قریب ہی جانے والی ایک جو جماعت تھی اس میں ہم شامل ہو گئے۔ اب خیمہ لپیٹا، سامان کی ٹرالی اور ماریا کا پریم
اس کو بھی باندھا، اور جناب اب لے کے ہم نے تھوڑی سی بیچ میں نظر آئی ایک دکان، تو وہاں سے کافی لی، پی لی ہم نے، اور پھر سورج طلوع ہونے تک ہم روانہ ہو گئے کہ اب ہمیں عرفات پہنچنا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ بسوں کے بجائے ہم نے ٹارگٹ یہی کیا تھا کہ پیدل ہی جانا ہے۔ ہم سے پہلے بے شمار لوگ عرفات کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ انسانوں کا ایک ختم نہ ہونے والا ایک ریلا چلا آ رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور دسمبر تھی، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ 2006 میں حج دسمبر میں ہوا تھا، تو ایک اچھا چلے، گرمی بہت زیادہ نہیں تھی وہاں۔ طائف سے آنے والی سرد ہوائیں مینا سے گزر رہی تھی، تو اچھی خاصی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ تو عامر بھائی نے مشورہ یہ دیا تھا کہ بھی ایک اچھا کام یہ ہے کہ ایک ہلکا سا کمبل ہونا چاہیے، چل جب ہم سوئیں تو کمبل ضرور ہو۔ اب وہی کمبل احرام کے اوپر والی چادر جیسی اب سچویشن لگ رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر مینا ختم ہوئی، مزدلفہ آ گیا اگلا میدان جو ہے۔ یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس میں لکھا تھا عرفات 11 کلومیٹر۔ گویا ہمیں اب اس دن کوئی 17-18 کلومیٹر کا سفر پیدل کرنا تھا۔ ذرا مینا اصل میں لمبا تھا نا، تو اس میں سے گزرے، پھر عرفات کی طرف جانا، تو اس کے لیے پھر یہ بھی آتا ہے نا آپ کو کہ کچھ ظاہر ہے کہ یہ میدان بھی تو لمبے ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے خیر اندازہ یہ تھا کہ 17-18 کلومیٹر کا ہوگا یہ سلسلہ۔ تو شیطان سے جنگ کی مماثلت سے کہیں سنا تو یہ ایک نغمہ بھی مجھے آیا سامنے، تیز چلو غازیو سامنے منزل ہے وہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک تھوڑی سی ایک ردم بھی بن گیا میں۔ اب مزدلفہ کا وہ حصہ ہے کہ جو مینا کے قریب ہی ہے، تو اس میں مینا کی طرح یہاں پہ بھی خیمے فکس ہو گئے ہوئے، تو مجھے پہلے وہ خیموں کی سمجھ نہیں آئی اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ جی بہت ہی زیادہ رقم دے کر حج کرنے والے حضرات کو مزدلفہ کی رات میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ دین میں کوئی فرض نہیں ہے نا کہ آپ مینا میں ہی رات رکیں، بس کچھ ٹائم آپ نے مینا میں رکنا ہے، تو اب رات کو سونا ہے، تو وہ اس لیے اس کے لیے پھر مزدلفہ میں بھی وہ بن گئے۔ اور ابھی تک خیر وہ سعودی عرب میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ مینا میں بلڈنگز ہی بنا دیں، تاکہ وہ، کیونکہ خیمے میں ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے جیسا خیمے میں کوئی اچھے خاصے 20-25 بندے ہوتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، تو اگر وہ کئی فلور کی بلڈنگز بن دی جائیں تو پھر زیادہ بہتر ہو جائے۔ ابھی تک سوچا جا رہا ہے، دیکھیں اگلا پلان کیا کرتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک صورت تھی، تو یہ بہرحال کوئی وی آئی پی ٹائپ کے لوگوں کے لیے الگ خیمے بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ سب مسلمان بھائی برابر ہیں جو اللہ کے حج کے طور پر آئے۔ خیر تھوڑی سی دور کے بعد خیمے بھی ختم ہوئے۔ اب افریقی خواتین وہ اسی طرح سٹال لگا کے بیٹھی تھی، اب ناشتہ مہیا کر رہی تھی۔ عرفات کے راستے میں طہارت خانوں کے نظام بہرحال اچھے تھے، کیونکہ ہر 200 میٹر کے ساتھ ایک اچھے خاصے واش رومز بنے ہوئے تھے اور مسلسل صفائی ہو رہی تھی اس میں۔ اب وہاں پہ وضو کی جگہ اور پانی کے کولر بھی موجود تھے کہ جہاں پہ آپ پی بھی سکتے ہیں پانی، تو ایک بجلی کے ایک سوئچ بھی موجود تھے تاکہ اگر موبائل کی آپ نے بیٹری چارج کرنی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک فیسلٹیز اچھی اویلیبل تھی۔ مینا کے اندر مشکل تھا، لیکن اب اگلے پورے رستے میں اچھا تھا۔ اچھا وہ کیوں انہوں نے تھا اچھا کہ اب ظاہر ہے کہ مینا میں کافی دیر تک رہنا ہے نا، تو اس لیے وہاں پہ ذرا تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن چلو آگے راستے میں اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ اب جناب مزدلفہ کے اختتام پر ایک طویل چڑھائی آنی شروع ہوئی، یہاں لوگ تھک کر بیٹھنے لگے۔ اس مقام پر کسی صاحب دل نے منزل واٹر کی بوتلوں کی ایک
पूरी क्रेट जो है रख दी थी ताकि जिसने भी चाहिए तो वो पानी ले ले। मैंने भी 3 बोतलें ली। अब हम पी रहे थे कि जाहिर है कि पसीना लग रहा था। चढ़ाई का अख्ताम पहाड़ी की चोटी से कुछ नीचे हुआ। अब हम ढुलवान पे आए। अब अरफात सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया था। मिना और मुजदलफा तो एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन अरफात मिना से काफी दूर है। अराउंड वही मैंने जो अंदाजा किया कि एन बिल्कुल आखिरी कोने से लेके अरफात के पहले कोने तक देखें तो 13 किलोमीटर है। और फिर इसमें मजीद ऐड कर लें कि मिना में अंदर कहाँ जाना है या कहाँ से आना और अरफात में कहाँ जाना है, वो मजीद ऐड कर लें हम। तो बाएं जाने बहुत बड़ी बस स्टेशन था जिस पे कई हजार बसें खड़ी थी। इन हज्जाज की नक्लो हरकत की बसें थीं जिनके एक हिस्सा इस वक्त वाकईतन हरकत में था, बाकी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तो एक मोड़ मुड़ते ही हमें मस्जिद नुमरा नजर आने लगी। अब मस्जिद नुमरा वो है कि जहाँ पे हज के इमाम साहब यहाँ पे खुतबा करते हैं। जब हमें फिर रदम आया, तेज चलो गाजियो, सामने मंजिल है वो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ट्रैफिक जैम से निकलने वाली बसें अब हमें क्रॉस करके अब आ रही थी। अब उनको जरा थोड़ी जगह मिली थी। बस हजाज ने हमें इस निज़ाम को एक तकलीफ ज़दा पहलू ये बताया कि जनाब इस दौरान हज नकलो हरकत का पूरा किराया वसूल किया है, लेकिन बसों वाले गायब हो गए और डबल रकम की लालच में इन हजाज की बजाय आम कहीं से बाहर की सवारियों पे वो आ रहे हैं। हज के मौके पे भी ये अखलाकी इन्हतात हमारे यहाँ होता है, एक गलत हरकत है। इसमें मेरे उस्ताद उजैर साहब ने जो मक्का मुकरमा में रहते हैं तो उन्होंने ये बताया था कि वो इसके लिए ये करते हैं कि हज में वो इसके लिए सिंपल मक्का के लड़के जो है ना वो बाइक जो अपने लेके वो आ जाते हैं, तो और वो सिर्फ 2 रियाल में जहाँ से जहाँ जाना है ले जाते हैं। तो वो आसान काम था कि वो बाइक पे आप बैठ जाएं और वो पहुंच भी जाती जल्दी। तो ये बात है। तो जनाब ये आप देख सकते हैं लोकेशन कि इस तरह से आपको मीना से फिर मुजदलफा और फिर अरफात को आप देख सकते हैं। अरफात के करीब पहुंचकर एक सड़क जो है मस्जिद नुमरा से दूर जा रही थी। दरअसल ये पैदल का रास्ता नहीं था, तो पैदल रास्ता तो वो था जो मुजदलफा के बीचों बीच से गुजरकर अरफात की जानिब आ रहा था। तो हम सड़क से हटकर कच्चे इलाके पे आ गए। अब ये प्राम और ट्रॉली को चलाना काफी मुश्किल हो गया। खैर किसी न किसी तरह यहाँ से निकल के हम एक पक्के नाले तक पहुंच गए। नाले में चलना जरा आसान था। इससे निकल के हम फिर अरफात की अंदरूनी सड़क पे पहुंच गए। तो यहाँ एक गलती हुई कि हम मस्जिद नुमरा की तरफ चले गए, जिसका खुमियाजा में आगे जाकर भुगतना पड़ा। अब हमें काफी भूख भी लग रही थी। रास्ते में एक जानिब कलेजी की खुशबू आ रही थी नजर, तो देखा एक बंगाली भाई ने एक तवे पर कलेजी केक कटाकट बना रहे थे। अब मैंने 10 रियाल में मिली एक प्लेट और रोटी उन्होंने एक दी। मैं कभी और रोटी दें तो कहते हैं भाई नहीं जी इसमें एक ही होती है इसमें। मैंने कहा अच्छा भाई, बगैर इजाफी रकम के एक और रोटी दें आप। फिर कलेजी का नाश्ता करके हम आगे चले तो मस्जिद नुमरा नजर आ रही थी और ये अरफात की इब्तदाई हद अभी 2.5 किलोमीटर दूर थी। अभी नजर तो आ रही थी लेकिन अभी इतना तो था। तो खैर पैदल चलने वाले रास्ते पर सवाए एम्बुलेंस की और पुलिस की गाड़ियों के कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी, जिसकी वजह से इस 200 फुट खुले रोड पर लोग चले आ रहे थे आसानी से। और फिर ऐसे ग्रुपों का जुलूस आया हुआ था और कई ग्रुप का इकट्ठा रखने के लिए ग्रुप लीडर ने झंडे भी उठाए हुए थे, जिन्हें यह झंडा
میسر نہ ہو تو انہوں نے کچھ ڈنڈوں پر لفافے باندھ کر اپنے جھنڈے بنا لیے تھے، اور ایک صاحب کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ڈنڈے پر سرخ رنگ کا ایک لوٹا لے کے تو اس کو اپنا ایک پرچم بنا لیا ہوا تھا۔ تو بات جناب اس طرح سے ہی وہ لے کے چل رہے تھے کہ جیسے ہمارے سیاسی جماعتوں میں ایسا کیا جاتا ہے سلسلہ۔ خیر بلند آواز میں سب لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب ہے کہ جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ایک پتھر پر کھڑے کر کے یہ ایک دعا کی تھی اور ایک اعلان کیا تھا کہ اے اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ کے سوا کوئی شریک، کوئی آپ کا پارٹنر نہیں ہے، آپ کی حمد تعریف اور نعمت آپ ہی کی ہے اور آپ کے سوا کوئی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اب اس کا رزلٹ آ رہا تھا۔ اب جناب اللہ کے بندے یہ اب اسی طرح یہ ترانہ پڑھتے ہوئے شیطان کے خلاف عرفات میں جا رہے تھے۔ اب جناب راستے میں ایک صاحب ویل چیئر پر بیٹھے جا رہے تھے اور کیلا کھا رہے تھے، پھر انہوں نے کیلا کھا کے چھلکا ایک راستے پہ کیا تو یہ ایک بیسی کی انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ ایک معذور شخص جو ان کو تو اندازہ ہونا چاہیے نا، کبھی کوئی اگر گر گیا اس سے تو اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا کیا ہوا تو پھر وہ بھی اسی طرح ویل چیئر پہ آ جائیں گے نا۔ تو میں نے تیزی سے پھر یہ کیا کہ ان کا یہ چھلکا جو ہے پکڑ لیا اور پھر آگے ڈسٹ بن جہاں نظر آئی تو وہیں پہ پھر پھینکا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے نا ہمیں، ورنہ ہم لوگ چھلکے جو ہے وہ عام پھینک دیتے اور لوگ پھر سلپ ہو کے گرتے۔ عرفات کی رش کے باعث بعض لوگ عرفات کی حدود سے باہر ہی رکھے ہوئے تھے، تو یہ غلط عمل ہے کیونکہ بیوقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ رکن اعظم ہے، سب سے اہم حصہ ہے حج کا کہ آپ عرفات میں پہنچیں۔ اللہ کرے یہ بھائی بھی کچھ پہنچ گئے ہو، امید یہی ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو عرفات کی حدود کے قریب پہنچی تو اس غلطی کا ایک خمیازہ اب آیا، یعنی لوگ راستے پر صفیں بنا کے بیٹھے تھے تو اب ہر گلی جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی، تو اس مقام سے نکلنے والے لوگ کم تھے اور گھسنے والے زیادہ تھے، تو اس لیے انتہائی درجے کی دھکم پیل ہو رہی تھی۔ تو منظم انداز میں چلنے والی ملٹری ایک ہجوم بلکہ ایک ریوڑ کی شکل بن گئی تھی۔ تو ہجوم کی نفسیات یہی ہوتی کہ انسان اس موقع پہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اگر اسے کوئی دھکا پڑ جائے تو وہ اسے آگے والے کو بھی منتقل کرتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی نیچے گر جائے تو لوگ اس کا لحاظ کیے بغیر اسے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں نظم و ضبط کا دامن نہ چھوڑا جائے تو کئی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ افسوس کہ ہمارے جتنے بھائی جو علماء جو حج کی تربیت دیتے ہیں تو عموماً فقہی مسائل پر جزیات اور دعاؤں کے حفظ اور ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن رش میں چلنے اور اٹھنے بیٹھنے پہ کچھ ٹریننگ نہیں کرتے۔ تو پلیز یہ ہونی چاہیے نا کہ بھی اگر رش نظر آئے تو پھر کیا کریں، تو اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے ہمارے۔ میں بھی 2 مرتبہ گرا وہاں پہ، میری ٹرالی بھی الٹی، اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی۔ ہم اگلی جانب سے ماریا کے پریم کو کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا تو میری اہلیہ پیچھے جانب میں تھی، پھر چند پاکستانی بھائی بیٹھے تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی کہ ہمیں یہ صفوں میں ذرا جگہ دی کہ آپ یہاں سے آئیں، یہ خواتین ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو میری اہلیہ ادھر چلی گئی، میں پھر مردوں میں بیٹھ گیا، اور اب یہ دھکم پیل کا سلسلہ جاری تھا تو ظہر کی اذان تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ ایسے موسموں سے بھی تعارف ہوا، ایک صاحب کوٹلی آزاد کشمیر کے تھے اور ایک صاحب ملتان کے تھے اور ایک فیصل آباد کے تھے ریاض صاحب جو مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتے ہیں، تو ان کی اہلیہ بھی حجاج
کی خدمت کرنے میں پیش تھے کہ بڑی خدمت ایک دوسرے کی یہ سب کر رہے تھے۔ اذان کی صدا ہوئی تو امام صاحب نے مختصر خطبہ کیا، پھر 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ یہاں کئی ٹرک اپنے کنٹینر کے ساتھ کھڑے تھے جن کی چھتوں پر بھی لوگ چڑھے ہوئے تھے، یہ اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے چھتوں پہ۔ قریب ہی ایک بلند ٹاور تھا جن پر حج کی کوریج کے لیے کیمرے لگے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد دوبارہ دھکم پیل پھر شروع ہوئی تو اس مرتبہ اس کی شدت کئی گنا زیادہ تھی۔ ہم لوگ فوراً اٹھ کر دیوار کی طرف ہو گئے تاکہ ایک بپھرے ہوئے ہجوم سے ہم بچ جائے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دھکم پیل کے باعث متعدد افراد کچل کر شہید بھی ہو گئے۔ تو یہ وہی ہماری ایک ٹریننگ ہی ہماری غلط ہے۔ اس دھکم پیل کی وجہ بڑی مقدس تھی کہ لوگوں کی سب کی کثرت یہ تھی کہ جبل رحمت تک ہم پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خطبہ جو ہے وہاں پہ فرمایا تھا، تو بھی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا تھا ہمیں کہ ہم سارے اب اسی پہاڑ تک پہنچے، لیکن وہ لوگ بس اسی عقیدت میں کر رہے تھے تو پھر تبھی جا کے ایک دوسرے کو کچل رہے تھے۔ تو یہ غلطی تھی ہمارے بھی۔ آپ نے اگر ایک ہسٹوریکلی وہ لوکیشن دیکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ فرمایا تھا تو حج کے بعد کسی ٹائم آ کے دیکھ لیں۔ اب پورے عرفات میں کہیں پہ بھی آپ رک سکتے ہیں، جہاں پہ بھی جگہ ہو، تو لوگ اپنی اور دوسروں کی جانوں کی خطرات میں ڈالتے ہوئے بھی بہرحال جا رہے تھے۔ یہ چیز بھی ہماری تربیت کی کمی ہے، کیونکہ ہم دین میں کوئی حکم جو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو بڑا امپورٹنٹ اور اہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن انسانی جان کی حرمت جو عین قرآن کا حکم ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے۔ رش کچھ کم ہوا اور پھر کنٹینر جو ٹرکس کے ساتھ لگے ہوئے تھے اس کے دروازے کھلنے لگے۔ ان میں صاحب ثروت لوگوں کی جانب سے حجاج کے لیے کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ رضاکاریہ اشیاء حاجیوں میں بانٹنے لگے۔ بہت سارے افراد نے یہ خدمت سنبھال لی کہ وہ کنٹینر سے اشیاء وصول کر کے انہیں ہاتھ در ہاتھ آگے خواتین بچوں تک پہنچائیں۔ تو یہ بالکل طریقہ کار بالکل کامیاب رہا کہ ہر شخص تک ایک بڑا اچھا جوس، بسکٹ، پھل وہ سب آ گئے، ہمارے آس پاس جتنے بھی تھے ان میں آ گئے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی حج کی نماز میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور پھر اس کا پھر جو پورا منبع جو ہے لوگوں کا وہ اس طرح سے لے کے آگے چلتا ہے، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ میرے قریبی فیصل آباد کے کچھ حضرات تھے، تو وہ عام بات بھی کریں تو یوں ہی اب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جگت کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب نے موبائل پر کال کی تو ان کے دوست کی تھی، انہوں نے چھوٹتے ہی فرمایا بھی آصف زندہ بچ گیا۔ تو یہ بڑی خوبصورت جگت ہی تھی، کیونکہ ان کے جو دوست آصف صاحب جو ہیں وہ کہیں دھکم پیل میں کہیں غائب ہو گئے تھے، تو اس لیے کہتے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہوگا اب تک، تو پتہ چلا یہ بچ گئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بسیں ہیں اور اس طرح سے ایک ہوتا ہے سلسلہ۔ چونکہ ٹاور پر کیمرے لگے ہوئے تھے اس لیے کئی افراد اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر رہے تھے، حالانکہ ٹاور تقریباً مینار پاکستان جتنا بلند تو ہوگا، تو اس میں کئی ایمبولینس ہیلی کاپٹر بھی گردش کر رہے تھے، کیونکہ اس ہجوم میں گاڑی کا چلنا ناممکن تھا۔ ایمرجنسی خدمات دینے کے لیے بھی لوگ موٹر سائیکل پہ آتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح سواری بھی اسی طرح ہی کر لیتے تھے۔ تو قریب ہی ایک خاتون بے ہوش ہو گئی تھی، تو اسی وقت ٹاور میں موجود ایک ڈسپینسری کے ایک ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آئے اور انہوں نے
मेडिसिन जो है दी उनको, खातून को। इस तरह की भी है। अच्छा, वो टावर पे वो क्यों इस पे हाथ इसलिए लाते हैं कि भी शायद टीवी पे हमारी शक्ल भी आ जाए, तो बस ये इस तरह का एक ये स्टाइल होता है लोगों का। या कुछ अफगानी भाइयों से भी हुई मुलाकात। ये लोग सऊदी अरब में सेटल थे और इनका ताल्लुक ताजिक नस्ल से था, जो एक्चुअली तो ताजिकिस्तान के, लेकिन अब अफगानियों की वो नस्ल थी कि जो अब पाकिस्तान में भी इसी तरह जवान हुए, तो उर्दू में बहुत साफ थे। तो इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। और मेरा, जब मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक पैदाइश मेरी जेलम से हुई है, तो वो उन्होंने बताया कि जी हाँ, हम भी जेलम में ही गुजरे हैं, ये पूरी जब ये जंग चल रही थी रशिया की। तो जैसे जैसे सूरज जब ढल रहा था तो हुजूम की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। अब हम लोग बमुश्किल खड़े थे और अल्लाह ताला का जिक्र ही कर रहे थे कि हुजूम और दीगर मुश्किलात इंसान को हज के असल मकसद से गाफिल कर देते हैं, जबकि अल्लाह ताला पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना। खैर, जिक्र इलाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ये वक्त गुजरा, तो फिर कुछ जो भी दुआएं याद आती गईं तो करते रहे, और ये कबूलियत की घड़ी थी। मेरा सर खड़े खड़े ही अपने रब के हुजूर सजदे के नियत से झुक गया। ये शुक्र का मुकाम था कि जिसने इस आजिज और हकीर बंदे को भी हज की सआदत नसीब फरमाई थी। तो जनाब, अब शाम में अब देखें कि अरफात की पिक्चर आपको ऐसी नजर आएगी। बाज लोग इस अफरा तफरी में अरफात से निकलना चाहते थे, हालांकि ऐसा गुरूब आफ्ताब के बाद किया जाना था। तो पुलिस वालों ने अरफात का जो गेट है उसको भी बंद कर दिया ताकि हुजूम बाहर ना निकले। अब सूरत हाल ये कि आगे बढ़ने की कोई रास्ता नहीं था, जबकि पीछे से लोग आई जा रहे थे। तो फिर वो रश पूरा इकट्ठा होने लगा और फिर एक बाजुओं में बाजू डालकर एक जंजीर बन गई, ताकि बिल्कुल कोई एक बफरा हुआ हुजूम खवातीन की तरफ ना आ जाए। तो हमने मर्दों ने फिर ये किया ताकि एक ज्यादा इस पे ऐसा ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि ये तरकीब कामयाब हो गई। इस जंजीर के जरिए कई मर्तबा हमने इस हुजूम को रोका। बहुत से लोग बेचारे अपने सामान को कंधों पर उठाए घंटों खड़े थे, क्योंकि अब जमीन पर रखने की कोई जगह ही नहीं थी। सूरज गुरूब हुआ तो अरफात का गेट खुला तो हुजूम सरकने लगा। मैंने अपनी अलिया और मारिया को सामान समेत एक छोटी सी 4 दीवारी में खड़ा कर लिया, जो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की थी, कि भी चलो यहाँ पे हम कम से कम जब ये रश खत्म हो तो हम फिर चले। यहाँ पे कोई जनरेटर लगा हुआ था और वो थोड़ी सी जगह थी, तो इस पे हम कोई 2 घंटे बैठे रहे ताकि हुजूम यहाँ पे खत्म हो। तो इसमें यहाँ पे सीरिया के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो वहाँ पे कुछ फोल्डिंग कुर्सियां भी थी, हम वहाँ पे बैठ गए। तो उनकी फैमिली भी वहीं उसी जनरेटर के पास ही वो बैठी थी। तो ये बुजुर्ग सीरिया के स्कूल के रिटायर्ड उस्ताद थे, तो वो बड़े सगीर की तारीख में उनकी दिलचस्पी थी और अरबी के अलावा कोई और जुबान करनी आती थी। मुझे भी जितनी अरबी आई उनसे गपशप हुई, तो उन्होंने फिर अल्लामा इकबाल की खिदमात से वो वाकिफ थे और उन्होंने पूरी अरबी में तफसील से बताया उन्होंने, और फिर मुगल बादशाहों के बारे में भी उन्होंने तबसरा किया। ऐसे लोग अरब मुआशरे में कम ही होते हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों की तफसील को नहीं समझते, लेकिन बहरहाल ये बुजुर्ग अहले इल्म के ज़ौक़ था उनका। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ उलूम में साउथ एशिया के माहिरीन ने जो काम किया तो वो ज़्यादातर उर्दू, इंग्लिश, फारसी में किया, अरबी में कम किया। इसलिए अरब लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि इंडिया और पाकिस्तान और मुख्तलिफ इन मुल्कों में जो अहले इल्म ने जो रिसर्च किया तो उसमें अरबों को कुछ मालूम नहीं होता। तो ये एक बात है। रियाज साहब तो अपनी एक बोरी बस्तर समेट कर अपने अहलो याल के साथ जल्दी चले गए थे। हम 2 घंटे के बाद फिर हम वहां से उठे और साजो सामान को घसीटते हुए बस स्टॉप तक पहुंचे तो देखा बसों और वैगनों की एक दुनिया मौजूद थी। अभी भी
مگر ایک ہی مقام پر گھنٹوں سے ساکت کھڑی تھی. ان میں سے کسی گاڑی میں کوئی گنجائش نہیں تھی اور لوگ چھتوں پہ تھے. میری اہلیہ پہ اب کافی تھک چکی تھی، ان کے لیے چلنا دشوار تھا، بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی. تو میں نے یہی کہا کہ جی ہم یہاں ساری رات ہی بیٹھے رہیں تو سواری اور خوراک نہیں ملے گی، اس لیے بہتر ہے ہمت کر کے تھوڑی پیدل ہی کر لیں تاکہ راستے میں خوراک شاید کہیں مل جائے. تو خیر اس لالچ سے وہ بھی پھر اٹھی اور پیدل چلنے پر قائل ہو گئی. تو پیدل راستے پر رش اب اتنا کم تو ہو ہی چکا تھا کہ اب چلنا ایک ہو چکا تھا، پریکٹیکل آسان تھا. اب بے پناہ بہت سارا کچرا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. لاکھوں افراد گزرے تو وہ اپنے پھینکتے چلے گئے جو بھی ان چیزوں کی ان کو ضرورت تھا. تو جناب ہم کسی نہ کسی طرح ٹرالی اور پریم کو دھکیلتے ہوئے چلتے گئے. اچانک راستے میں ایک جگہ اعلان ہوا، چائے تیار ہے، جو صاحبان پینا چاہیں اور آ کر اپنے خرچے پر چائے پی لیں. میں نے بھی پھر انصاف سے کافی خریدی اور پھر چلے. اب مزدلفہ 6 کلومیٹر آگے تھا. راستے میں ایک جگہ کچھ بنگالی بھائی جو ہے ایک بڑا سا ایک پتیلا ایک ٹرالی پر رکھے لے جا رہے تھے. میں نے انہیں روک کر ان سے دال روٹی خریدی اور بیٹھ کے ہم کھانے لگے. راستے میں اتنی شدید بھوک میں جو مزہ اس دال روٹی میں آیا شاید ہی کبھی آیا ہو. ہمارے قریبی کراچی میں ایک میمن فیملی آ کر رکی، تو یہ حیدرآباد کے تھے. تو وہ صاحب کھانے والوں سے قیمت پر کچھ کرنے لگے جناب، ڈسکشن. تو ان کی خواتین نے ماریا کو بڑا پیار کیا اور اسے حجن بوا کا نام دیا انہوں نے. کیا اب ظاہر ہے کہ اب وہ 2 سال کی بیٹی جو ہے وہ حج کر رہی تھی تو بڑا پیار کیا انہوں نے. خیر ہم کھانا کھا کے ہم آگے بڑھے تو ایک انڈین بزرگ اپنی ویل چیئر پر جا رہے تھے تو ان کا ایک سعادت مند پوتا انہیں دھکیل کر لے جا رہا تھا. مجھ سے وہ اگلے دن کے بارے میں پوچھنے لگے. تو اب وہ ان کو کچھ سیدھے سادے بزرگ تھے. میں نے پوتے کو پورا مشورہ دیا کہ بھی اپنے دادا جی کو آپ اس طرف سے رومی خود ہی کر آئیے گا، انہیں جمرات تک نہ لے جانے دیجیے گا، ان کو بس سیدھا خیمے پہ رک جائے. اب جمرات میں شیطان کو جو کنکری ہے وہ بیٹا آپ کر لینا جا کے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ بزرگ وہ پھر رش میں جا کے ان کو مشکل ہوگی. تقریباً 1.5 گھنٹے میں ہم پھر مزدلفہ پہنچ گئے. 2 لوگ اب بسیں بھی آ رہی تھیں، ان میں زیادہ تر صبح فجر کے وقت مزدلفہ پہنچ پائے تھے. ایک جگہ جماعت ہو رہی تھی، ہم نے بھی مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور سونے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے. روڈ پر ہر طرف لوگ لیٹے ہوئے تھے. جو جلد پہنچ گئے تھے تو انہیں خیمہ نصب کرنے کی جگہ بھی مل گئی تھی. اب کم از کم خیمے کی تو کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن ایک پہاڑی کے کنارے پہ ہمیں بڑی آئیڈیل جگہ مل گئی. یہاں ایک کانٹے دار جھاڑی تھی جس کے ساتھ ہم ایک سلیپنگ بیگ بچھا کر لیٹ گئے. اس جھاڑی سے فائدہ یہ تھا کہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی، یعنی کوئی ہمارے اوپر سے نہیں آئیں گے، بس یہی فائدہ تھا. پھر ہم اب سو گئے رات میں. نہیں جی اب 10 ذوالحجہ آ گیا. دن بھر کی مشقت کے بعد دل کھول کر نیند آئی تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب صبح آئی. جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ سورج نکلنے میں 20 منٹ ہے. جلدی دیکھا تو پانی جا نظر آیا، وضو کیا اور رات کی اپنی بچی کھچی جتنی دال روٹی تھی وہ کھا لی جلدی سے. اور نکلنے سے پہلے حوائج ضروریہ سے اب فراغت کی ضرورت تھی. اب واش روم کا مسئلہ تھا، لیکن اب رش تو سارا مزدلفہ میں تھا نا. تو مجھے ایک نیا آئیڈیا آیا. میں نے کہا یار میں الٹی طرف چلوں، کیا ہم عرفات سے آئے نا، اب ہم ادھر چلتے، ادھر کے واش روم خالی ہوں گے. اور سچ مچ ایسا ہی ہوا. وہ اچھا خاصا بس تھوڑا سا آگے جا کے مل گئے اور جگہ بھی مل گئی. چلے جی آرام سے فارغ ہو گئے. اب ہم آگے چلنے لگے. ایک صاحب نے ایک لسی کی بوتلیں لا کر دی ہمیں. تو پورا مزدلفہ بھی
بہت کچرا ہی ہر طرف بھرا ہوا تھا اور لاکھوں لوگوں کے قیام کا نتیجہ تھا۔ میں نے سوچا کہ قدیم زمانے میں جب لشکر کوچ کرتے ہوں گے تو ان کی واقعات سے دشمن کے جاسوس آسانی سے یہ دیکھ لیتے ہوں گے لشکر کدھر آیا کدھر گیا ہوگا۔ اب وہ مزدلفہ سے نکل ہی رہے تھے کہ نوخیز خان صاحب کا فون آیا۔ وہ کہنے لگے ہم صبح سے بس میں ہی بیٹھے ہوئے، ابھی ٹریفک جام کی وجہ سے چلنا مشکل ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ بھی بس سے چھوڑ کے پیدل ہی آ جائیں کیونکہ مزدلفہ سے منا زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ہم مشعر الحرام کے پاس سے گزر رہے تھے، یہاں پہ اسی نام پہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ذکر ہے تو وہ یہ ہے جس میں فرمایا سورۃ البقرہ میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ جب آپ عرفات کی طرف سے نیچے اتریں تو مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں کیونکہ اس نے آپ کو ہدایت دی ہے اور آپ گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی اس کے لیے اصل کیا تھا معاملہ کہ لوگ پرانے وہ حج کے لیے آتے تھے تو وہ بس اس میں گپ شپ اور وہ اپنی یہ بالکل جیسے ہمارے لوگ سیاست کی بحثیں اور وہ کرتے تو وہ یہی کرتے تو ان کی پارٹی کیا ہوتی تھی قبیلے ہوتے تھے اپنے اپنے قبیلے کی وہ بحثیں ہی کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی مشعر الحرام پہ تم آؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، ان چیزوں پہ نہ آؤ، یہ سمجھایا۔ تو مشعر الحرام یہ اصل میں وہی آپ کا یہ مزدلفہ ہے اور اس کی جو مسجد ہے تو اس کو مسجد کو مشعر الحرام ہی کا نام رکھا ہے کہ قرآن مجید میں یہی نام رکھا گیا اس کا۔ غالباً اس آیت میں نیچے اترنے سے مراد وہ ڈھلوان ہے جس سے اتر کر انسان مزدلفہ کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ہم لشکر چل کے اب ہم جنگ کے میدان میں ہم آ رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آگے نکلے تو کافی کی طلب محسوس ہوئی تو ایک سٹال خیر نظر آ گیا کافی کا، تو وہ صاحب ساری رات کے جگے ہوئے تھے تو بے خیالی میں انہوں نے کافی کی کپ میں ٹی بیگ جو ہے وہ ڈال گئے تھے۔ تو میں نے توجہ دی تو کہتے بھائی میں نیا بنا دوں۔ میں نے کہا آپ چھوڑیں یار آپ کا پھر نقصان کیا ہو۔ میں نے پھر اسی یہ چائے اور کافی کو اکٹھا وہ جو ہو کے پی لی، پھر چلو بھی ٹھیک ہے، کوئی عجیب سا ذائقہ فیل ہوا۔ اب ہم وادی محصر میں داخل ہو گئے تھے۔ اب یہ وادی محصر کا ہے کہ یہ بالکل مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے تیزی سے گزرے تھے، اس لیے کہ ہم نے بھی رفتار ذرا تھوڑی سی تیز کر لی۔ جب ہم فیصل برج کے پاس پہنچے تو اچانک ناک سے حلوہ پوری کی خوشبو ٹکرائی۔ دیکھا تو دونوں جانب عارضی طور پر پاکستانی ہوٹل بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف توند والے لاہوریے پوریاں تل رہے تھے اور دوسری طرف مانسیرا ہزارہ ہوٹل والے خان صاحب توے پر پٹھانوں والے پراٹھے بنا رہے تھے۔ ایک طرف نان چنے بھی بک رہے تھے اور ایک صاحب تو شاید بونگ اور پائے کے پتیلے بھی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اب ہمیں افسوس ہوا کہ رات کی ٹھنڈی دال ہم کھا بیٹھے تو اب یہ کھا لیتے ہم، لیکن اب تو کھا ہی چکے تھے نا، تو اب کیا کرتے۔ یہاں ایک ریڑھی نظر آئی تو اس میں پاکستانی کنو جو ہے پاکستانی کنو نظر آیا ہمیں، تو ایک ہاتھ سے ٹرالی کھینچ رہا تھا تو میں نے کنو کا لفافہ ان سے لے لیا اور پھر ایک محیر العقول کارنامہ میں نے سر انجام دیا کہ ایک ہاتھ میں کنو لے کر اسی ہاتھ سے اسے چھیلتا بھی رہا اور اس کے ساتھ پھر پھاڑیاں بھی لگاتا رہا اور اسے کھاتا بھی رہا۔ تو بھی یہ کارنامہ آپ کیا کر سکتے؟ تو کبھی یہ بھی انسان کو ایسا طریقہ کوئی آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب ہم مزدلفہ کے آخری کونے پہ تھے اور مینا میں داخل تھے تو میں نے قریب لگے نقشے سے اپنے پرسوں
والے لوکیشن تلاش کی تو دیکھا کہ جناب ہم کس جگہ ہیں، کہاں، تو دیکھا ایک انڈین بزرگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، بیچارے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ ان کا گروپ سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے خیمے کا نمبر بتا کر اب وہ لوکیشن پوچھ رہے تھے۔ میں نے نقشہ دیکھ کے انہیں بتایا کہ یہ جناب یہ بالکل قریب ہے، آپ یہاں سے یہ اگلی گلی آئے تو رائٹ ہو کے آپ لیفٹ ہو جائیں، آپ کو مل جائے گی۔ اب ایک پنجابی صاحب آئے تو وہ بھی مجھ سے یہی پوچھنے لگے تو میں نے پھر ان کو بھی لوکیشن سمجھائی۔ اس کے بعد ایک پورا مجمع لگ گیا، لوگوں نے مجھے نہ جانے کیا سمجھا کہ کئی پاکستانی، انڈین، عرب، انڈونیشین سب مجھ سے خیمے کی لوکیشن پوچھ رہے تھے۔ اب میں بھی کسی ماہر مجمع باز کی طرح اردو، انگلش، پنجابی، عربی سب میں تقریر کر رہا تھا۔ اس مجمع بازی میں میری ایک مداریانہ صلاحیتوں کی کوئی کمال نہیں تھا، لیکن ان بیچاروں کی مجبوری تھی کہ وہ اپنے گروپوں سے بچھڑ کر وہ خیمے کو تلاش کر رہے تھے۔ اس سے میرے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا کہ بھی ہم کیوں نہ جدہ اور مکہ میں مقیم بہت سے لوگ حج کے دنوں میں حجاج کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں اور وہ لے کے مینا، مزدلفہ، عرفات میں آتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کیوں نہ کریں کہ ہم حجاج کو کھانے کے علاوہ ہم یہ کریں کہ جو راستہ بھول گئے ہیں ان کو راستہ صحیح پہنچا دیں۔ تو یہ خدمت ہمیں کر لینی چاہیے اب فیوچر کے لیے۔ اب تو جو ہو گیا ہو گیا، تو یہ ذہن میں آئیڈیا آیا۔ خیر، حجاج کی خدمت کے لیے سرکاری طور پر ہزاروں رضاکار متعین ہوتے ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف ہوتے ہیں، لیکن بالعموم مینا کا ان کو لوکیشن نہیں معلوم ہوتی۔ تو ایک رضاکار سے میں نے اس کا پوچھا کہ واللہ معافی معلوم ما ادری، میں نے کہا دیا ما ادری، یعنی جی مجھے نہیں معلوم اس کا، یہ جواب آیا۔ تب جناب خیر یہی تھا کہ اب سعودی عرب میں رہنا تو آئندہ سال یہ کروں گا خدمت انشاءاللہ، جتنی ممکن ہوا، جتنا ہم سے۔ مجمع کچھ چھٹا تو ہم آگے بڑھے، تب ہم مینا میں داخل ہو رہے تھے۔ تو جناب اب ہم مینا کے آغاز سے پیدل چلنے والے راستے پہ کئی کلومیٹر طویل چھت بنا دی گئی تھی تاکہ گرمی میں حجاج دھوپ سے محفوظ رہیں۔ تو یہ چھت مینا کے آغاز سے لے کے مسجد الحرام تک بنائی گئی ہے۔ تو یہ خیر بہت اچھا کہ جو پیدل حج کر رہے ہیں تو ان کے لیے کہ یہ آسانی، لیکن جب ہم حج کر رہے تھے تو سردی تھی، لیکن گرمیوں کے حج میں واقعی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ طریق المشات یعنی وہ جو پیدل راستے سے ہٹ کے ہم گلیوں میں سے نکل کے آئے تو ایک ایرانی حجاج کا علاقہ تھا۔ پھر مینا میں کوشش یہی کی گئی کہ ایک ملک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں تاکہ اگر کوئی بھول بھی جائیں جگہ کو تو چلو دوسرے لوگ ان کو لے آئیں۔ ایرانی حجاج میں نے دیکھا کہ کافی آرگنائزڈ رہتے ہیں، تو ان کے ہر گروپ کے پاس ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے جسے لے کر ایک گروپ لیڈر چلتا ہے اور تمام ساتھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی طرح آرگنائزڈ وہ کر لیتے ہیں۔ اب 11 بج گئے تھے تو ہم 8 ذوالحج والے مقام پر پہنچ گئے تھے، لیکن اب 10 ذوالحج تھا جب ہم واپس آ گئے۔ یہاں ہم نے خیمہ پھر فٹ کر لیا۔ اہلیہ اور ماریا کو وہیں چھوڑ کر اب میں رمی کے لیے نکل آیا۔ رمی کیا کہ وہی شیطان کے ساتھ جنگ کرنا۔ تو نخیز اور عامر بھائی دونوں کے فون آئے، پوچھنے گئے کہاں پہنچے ہیں، تو وہ بیچارے ابھی تک مزدلفہ سے ہی روانہ نہیں ہوئے تھے اور فجر کے وقت سے بسوں میں ہی بیٹھے تھے۔ تو ان کا گروپ اچھا تھا کہ انہیں کم از کم بسیں تو فراہم کر دی گئی تھی کہ بیٹھے تو تھے نا کم از کم، ورنہ بہت سے گروپوں نے ٹرانسپورٹ کی رقم تو لی تھی، بسیں ابھی آئی نہیں تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے خود ہی پرسنلی معاملہ کر لیا۔ اب راستے میں لوگ جگہ جگہ ایک دوسرے کا سر مونڈنے میں مصروف تھے۔ افریقی زائرین کا ایک گروپ رمی کر کے واپس آ رہا تھا، تو یہ لوگ کسی فوج کی طرف لیفٹ رائٹ کرتے کرتے دندناتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ تو اس طرح کی حرکت سے
دوسرے حجاج کو تکلیف ہوتی کہ بھی یہ نہ ہو کہ بھی سیدھا ان کا مکہ میں لگ جائے. تو مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے میں اب جمعرات کی طرف جا رہا تھا. بیچ میں پاکستانی اور انڈین حجاج کے علاقے تھے. اب دیکھا تو پاکستانی حج مشن کا دفتر بھی ایک خیمے میں موجود تھا اور اس کے بالکل سامنے انڈین حج مشن کا دفتر ہے اس کے سامنے تھا. تو اس منظر کو دیکھ کر کافی ایک محظوظ ہو گئے ہم، کیونکہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے سے ایک سوکنوں کی طرح لڑتے اور ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں. کتنا دلچسپ یہ کیس ہے. خیر اچھی چیز یہی ہے کہ دونوں حج مشن والوں نے ایک ایک خیمہ ان لوگوں کے لیے خاص کر لیا. یعنی اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی صاحب بچھڑ جائے تو ان بزرگ کو اٹھا کے وہ اس پاکستان مشن یا انڈین مشن جہاں پہ بھی وہ ان کو وہاں پہ اتارتے ہیں، تو پھر ان کے رشتہ دار بھی وہیں پہ آ کے ان کو اپنے بزرگ کو لے جاتے ہیں اور پھر بیچ جب تک وہ ہوتے ہیں تو بیچ میں چلیں ان کو کھانے پینے کی بھی چیز ملتی رہتی ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. اب کنکریاں میں نے صبح ہی میں مزدلفہ سے جمع کی تھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ لازمی ہے کہ مزدلفہ سے ہی ہم یہ کنکریاں لیں، لیکن یہ کوئی دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے. کنکریاں آپ جہاں سے دل چاہے لے لیں، جہاں سے بھی آپ کو آسانی ہو. مزدلفہ میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ کنکریاں بہت ساری پڑی ہوئی ہوتی ہیں، گری ہوئی ہوتی ہیں بہت ساری، تو اس لیے آسانی ہوتی ہے. اب ٹانگوں میں آپس میں رگڑ لگنے سے اب زخم ہو رہا تھا. دراصل مجھ سے غلطی یہی ہوئی تھی کہ خیمے سے روانہ ہونے سے پہلے ویزلین وغیرہ لگا لیتا تو بہتر تھا. تو زیادہ پیدل چلنے والے افراد کے لیے یہی ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے کہ خوشبو احرام کے اندر وہ منع ہے، لیکن احرام باندھنے سے پہلے آپ اگر کچھ تیل یا اس طرح کی چیز جس میں خوشبو نہ ہو وہ پہلے لگا لیں تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی موومنٹ میں پھر کچھ زخم نہیں ہوتا. تو یہ فائدہ ہے اس کا. اب جمعرات کا پل میں پہلے دیکھ چکا تھا. اب اس سال جمعرات کو 3 منزلہ بنا دیا گیا تھا، یعنی 3 فلور تھے. اب اس میں اگلے سالوں میں حکومت کا یہی ارادہ تھا کہ مزید کرے اور ہوا، انہوں نے کیا. اس میں 4-5 فلور تو شاید اب بن گئے ہوں گے. اب شیطان کی علامتیں ہیں جمرہ صغرا، وسطی اور عقبہ. یہ کیا؟ یعنی صغرا کا مطلب چھوٹا شیطان، وسطی ایک درمیانہ شیطان، اور عقبہ ٹاپ ہیڈ جو ہے شیطان کا. یعنی شیطان وہ ہے کیا کہ ایک طرح کی پوری آرگنائزیشن ہی ہوگی نا ان کی. تو ان کے کچھ چھوٹے بھی ہوں گے کہ جو وہ کرتے ہیں، کچھ ایک انٹرمیڈیٹ پوزیشن پہ ہوں گے، کچھ سینئر پوزیشن پہ ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک اس طرح سے ایک یہ علامتیں کر لیں کہ ان کے لیے یہ ہو جناب. اب تہ خانے سے نکلتے ہوئے ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے. اب یہ ستون چوڑے بنا دیے گئے تھے، ایک باقاعدہ ایک دیوار کی شکل بنا چکے تھے. تو اب سنگ باری یا تھی. تو اب جو پہلا اب ہمیں یہ کرنا تھا معاملہ، پہلا حج تھا. تو جمعرات کے پاس کوئی شخص کچل کر شہید نہیں ہوا، یہ پہلا حج ہے. یعنی اس میں کچھ زخمی ہوئے ہوں گے اس سے پہلے عرفات میں، لیکن الحمدللہ 2006 کے اس حج میں تو نہیں ہوا ایسا. اب میں نے اسپیشل سب سے اوپر والے فلور پہ ہی میں چلا گیا. اب جمعرات کے پل پر 2 طرف سے چڑھائی تھی. پیدل لوگوں کے لیے ٹریفک کا نظام قابل تعریف تھا، صحیح طرح سے مینج کر رہے تھے. پہلے چھوٹا شیطان آیا، پھر درمیانہ شیطان اور پھر بڑا. تو مجھے اپنے علاوہ اپنی اہلیہ اور ماریہ کی طرف سے بھی یہی رمی کرنی تھی، یعنی میں نے اس لیے پتھر زیادہ رکھے ہوئے تھے اپنے. اچھا، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 ذوالحج کو جو اپنے پتھر مارنا ہے وہ بڑے شیطان کو پہلے مارنا ہے، وہ کرنا. اور اس کے بعد باقی آپ مزید جو 2 یا 3 دن آپ رہیں گے تو اس میں پھر تینوں چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان تینوں کو اپنے کرنا. اب بڑے شیطان کے پاس ایک لاہوری صاحب ایک پورے جنون کے ساتھ نظر آئے
ایک پنجابی ہیرو کی طرح شیطان کو للکار رہے تھے، اوے اے میرے تو اے گناہ کیتا ہے، اور ساتھ ہی ٹھا کر کے اس کو پتھر مارا، اوے تو مینو غیبت کروائی سی پھر ٹھا کر لے۔ تو یہ جناب ان کا ایک سٹائل تھا۔ اب شیطان کو ایک کنکری کے ساتھ شیطان کو وہ جرم یاد دلایا کہ بھی جو اس نے مجھے بہکایا تھا، تو چلے انہوں نے بھی اپنا ایک جو جذبہ تھا وہ بیان کر دیا، لیکن ایک ننے منے انڈونیشین کو کنکریاں مارنے کی جگہ ملنی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ بہت لمبے نہیں ہوتے وہ، تو وہ پھر اسی طرح بہت سے جمپ کر کر کے تو اوپر سے مار رہے تھے، تو یہ بھی ایک سین تھا۔ پھر رمی جمار دراصل شیطان کے خلاف جنگ کی ایک پوری ایک آپ کی ایک پریکٹیکل کلائمیکس ہے پورا، جس کو کہ یہ جنگ ہے جو شیطان سے ہو رہی ہے ہماری۔ یہ لشکر منی میں اکٹھا ہوتا ہے، پھر عرفات کے میدان میں آتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے، پھر واپس مزدلفہ میں ایک پڑاؤ رکھتے اور پھر اس کے بعد جنگ میں آتا ہے۔ تو رمی جمار دراصل شیطان پر حملہ ہے کہ قیامت تک کے لیے انسان اور شیطان کی جنگ ہے، کہ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ تو اس جنگ کو حج کے اندر ایک ڈیمانسٹریشن میں کر دیا پریکٹیکلی، تاکہ ہمیں یاد رہے ہمیں باقی زندگی میں بھی یہی جنگ چلنی ہے۔ تو اس جنگ کا سبق یہی ہے کہ اپنے عام زندگی میں بھی شیطان کو کوئی موقع نہ دیں کہ وہ اپنے رب کے سچے بندے بن کر رہے، تو پھر انشاءاللہ شیطان سے بچتے رہیں گے۔ اگر کبھی شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو بھی جائے تب بھی توبہ کر لے تو سب گناہ زیرو ہو جاتے اور شیطان سے جان چھٹ جاتی ہے۔ تو غلطی انسان سے یہ ہوتی ہے کہ ایک اللہ کے سچے بندے کبھی اس غلطیوں پر قائم نہیں رہتے بلکہ توبہ ہی کرتے۔ خیر اب اس کے بعد دوسری طرف سے میں اترے، اب نماز کا وقت تھا۔ اب جمرات برج پر کافی جگہ خالی تھی، ایک طرف ہونے والی جماعت ہو رہی تھی تو میں نے اسی میں شامل ہوا، زور اثر کی نماز پڑھی، آگے چل پڑے۔ یہاں سے سیدھی سڑک اب مسجد الحرام تک جا رہی تھی، لیکن رمی جمار کے بعد طواف کرنا یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ لیکن اب ہم 25-30 کلومیٹر کا جو سفر کر چکے تھے تو تھکے تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم اگلے دن ہم کر لیں۔ چنانچہ اپنے خیمے پہ پہنچے۔ اب آ کے میں نے قصر کیا، یعنی کچھ بال خود ہی کاٹے، اور پھر اپنے خیمے کے قریب ہی بہت سارا احرام بھی اب کھولا، نارمل کپڑے پہنے اور سٹال لگے ہوئے تھے، یہاں سے کچھ چیزیں مل رہی تھی، تو ایک صاحب بہت سے موڑنے والی مشینیں بھی لے کے تھے، تو جو بھی اس مشین کا پوچھتا تو مشین اٹھا کے اس پر ایک ٹک لگا دیتے، تو اس پر اسے مشین خریدنا پڑتی تھی، تو ایک آٹومیٹیکلی پڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے ضرورت نہیں کہ کینچی میرے پاس تھی، میں نے خود ہی کر لیا۔ قریبی مستقل خیموں میں ایک انڈونیشین گروپ تھے، تو یہ اتنے کھلے دل کے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے ایک ٹوائلٹ عام لوگوں کے لیے اوپر کھول دیا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے یہیں پہ پھر غسل کیا، عام کپڑے پہن لیے، اس کے بعد لمبی تان کر سوئے، اور پھر مغرب کے وقت جا کے آنکھ اٹھی تو شام میں پھر نخیز بھائی سے فون ہوا تو پتہ چلا کہ وہ بمشکل مغرب کے وقت ہی جا کے مینا میں پہنچ سکے۔ انہوں نے رمی رات کے وقت جا کے پھر انہوں نے کی۔ ہم نے خیر مغرب عشاء کی نمازیں ادا کی، کھانا کھایا اور نیند کا پھر ایک فائنل راؤنڈ جو ایک بار پھر کیا۔ لے جناب، اب 11 ذوالحج آ گیا اگلا دن۔ اگلے دن ہم پھر فجر کے بعد ہی ہم بیت اللہ حرم شریف کی طرف چلے، دعا کر رہے تھے کہ گاڑی جہاں ہم نے پارکنگ جہاں کی تھی اللہ کرے وہیں پہ ہی ہو۔ دیکھا تو دعا قبول ہوئی کہ جناب بڑی بڑی بسیں وہاں پہ تھیں، اور جس کے سیریا کے بہت سارے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز وہ انہی بسوں کے اندر ہی بیٹھے سو رہے تھے۔ تو ایک ڈرائیور صاحب نے جگہ بنا کر میری گاڑی نکالنے کی مدد بھی کی۔ اب مینا سے
لے کر مسجد الحرام تک ٹریفک بلاک تھی اور لوگ کئی کئی گھنٹے میں 8 کلومیٹر تک پیدل کر کے حرم شریف کی طرف جا رہے تھے. لیکن مجھے مکہ کے اب پورے راستے پتہ چل گئے تھے، تو اس لیے شہر کے باہر کی رنگ روڈ سے لے کے تو میں صرف 15 منٹ میں مسجد الحرام پہ پہنچ گئے تھے. صرف ایک سگنل ہی بس ملا. اب اہلیہ اور ماریہ کو حرم شریف کے پاس ان کو اتارا اور سرنگ میں اتار کے اب پارکنگ ڈھونڈنے کی تو ایک گلی میں چلے. شکر اللہ کا کہ مل بھی گئی پارکنگ. اور اب اس وقت یہ تھا کہ پارکنگ پلازا جو حرم شریف کے بالکل پاس ہے، تو اس وقت وہ 50 ریال گھنٹے کے حساب سے چارج کر رہے تھے، لیکن گلی میں اب فری میں تھا. واپسی پہ پھر میں نے اہلیہ کے ساتھ شاورما، پیپسی اور اپنے لیے میں نے فروٹ جو ہے کیلے اور کنو وغیرہ خریدے، اور ہمارے مسجد کے بیرونی صحن میں ایک متعین مقام پر ہوئے. ناشتہ کر کے ہم پھر باب عبدالعزیز سے ہم انٹر ہوئے. ایک پرسکون جگہ اہلیہ کو بٹھا کر میں طواف کے لیے نکل کھڑا ہوا. اب مطاف میں داخل ہوئے تو ایک دوسرے میں پیوست چونٹی کی رفتار سے چل رہی تھی، تو ذرا سے بس چلے تو احساس ہوا کہ بھی یہاں پہ طواف مشکل ہے. تو اب میں پھر وہاں سے تھوڑا سا باہر آیا اور پھر حرم شریف کی چھت پہ چلا گیا. تو اب طواف کا پھیرا 1 کلومیٹر کا تھا، لیکن اب لوگ نارمل رفتار سے چل رہے تھے. تو جناب اب میں وہاں پہ چلا، پھر حجر اسود کے لیے اب وہ نظر آ رہا تھا وہاں سے. اور یہ باٹل نیک کا وہ خاص پوائنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ راستہ وہاں پہ تھوڑا تنگ ہوتا ہے، تو وہ تھا. لیکن اب ہم اوپر جگہ پہ بڑا آسانی سے میں وہ کر رہا تھا. طواف جو ہے ٹھیک ہے لمبا تھا، 7 کلومیٹر ہو گیا، لیکن کوئی اتنا بڑا ایشو نہ ہوا. اب طواف کے دوران ہی دیکھا کہ پنجاب کی کسی گاؤں کی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. تو وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اپنے خاوند سے بچھڑ گئی تھی. تو مجھ سے پوچھ رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کے خاوند کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگی ہاں جی ہے میرے نال. تو اب وہ ظاہر ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے موبائل سے کال کر کے تو ان کو بتا دوں کہ کہاں پہ ملاقات ہو، لیکن پتہ چلا کہ ان کے شوہر کا موبائل خود بیگم کے پاس ہی ہے. میں نے کہا جی اب آپ کے لیے اب یہی ایک ہے کہ آپ یہ جو جگہ ہے نا خاص پوائنٹ بتا دی کہ جو نظر آتی ہے، تو ہوگا کیا کہ وہ خود کسی سے موبائل لے کر نا آپ کو یہاں پہ کال کریں گے، آپ یہ والی جگہ بتا دینا، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور پھر آپ کو لے لیں گے. تو چلو یہی حل ہو سکتا ہے نا. اب میں نے ان کی کرسی کو دیوار کے ساتھ ایسی جگہ پہ کیا کہ جو تمام طواف کرنے والوں کو دیکھ سکتی تھی وہ، تاکہ چلو اگر وہ چلو ان کے شوہر اب کسی کا موبائل لے کے کال کر لیں گے نا تو پتہ چل جائے گی جگہ. تقریباً 1.5 گھنٹے میں طواف کے پھیرے مکمل ہوئے. میں اب نیچے آیا. اہلیہ کیا تھا کیونکہ وہ ماریہ کو لے کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے نیچے سے ہی طواف شروع کر لیا. لیکن مطاف کی بجائے مسجد کے اندر سے طواف کر رہی تھی کہ اب اتنا رش نہیں تھا. لے جی طواف ہمارا پورا ہو گیا. اب احرام کی تمام پابندیاں ہو چکی تھیں اور عصر کی نماز تک ہم لوگ حرم شریف میں موجود تھے. تو جناب یہ صورتحال بن گئی تھی. اچھا وہاں پہ ایک یہ ہوا معاملہ کہ میری اہلیہ جب طواف کرنے گئی تھیں تو وہ پھر ماریہ کو میرے پاس چھوڑ گئی تھی. تو ہوا یہ کہ اب مجھ پہ تھوڑی سی غنودگی آئی اور ایک ہلکی سی نیند آئی، تو ماریہ اٹھ کے بھاگ گئی. اچھا خیر مجھے شعور آیا تو اب میں پریشان ہوا. میں کہا میں اب دیکھنے ہی لگا تو دیکھا تو وہیں حرم شریف کی پولیس کے ایک صاحب ماریہ کو اٹھائے ہوئے آ رہے تھے. تو میں نے پھر بتایا کہ میری بیٹی ہے. کہتے ہیں آپ اقامہ دکھائیں، اور ان کی دیکھی پھر کنفرم ہو گیا کہ میں ہی اس کا والد ہوں. تو دے دیے انہوں نے. تو بہت اچھی طرح سے مینیج کیا انہوں نے. عصر کے بعد ہم واپسی کے لیے نکلے. اب پارکنگ والی گلی کے تک پہنچے اور گاڑی لے کے اب جب نکلے
تو بہت سارے لوگ پریشان تھے کیونکہ مینا کے لیے اب کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بھی ایک مراکو کی ایک فیملی، ان کو میں نے کہا کہ آپ پلیز بیٹھے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو اب حرم سے مینا تک پورا روڈ بلاک تھا، تو ہم نے ایک اور سڑک جو ایک اختیار کی اور مینا کے پاس آئے تو وہاں پہ وہی حال تھا۔ تو خیر ایک عرب صاحب نے یہی صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی آنے اور جانے والی روڈز کے درمیان موجود ایک ٹریفک آئی لینڈ پر چڑھائی اور زبردست یو ٹرن لے کر واپس مڑ گئے۔ تو میں نے بھی ان کی تقلید کا ارادہ کر لیا کہ ایک دوسری جانب موجود ٹریفک پولیس کی گاڑی دیکھ کر پھر یہ نہیں کیا میں نے۔ اب ان صاحبان کو مینا کے پاس اتارا ان کو اور پھر واپس اسی پارکنگ میں چلے گئے، تو دیکھا تو وہی سیرین ڈرائیور دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور کھانے کی دعوت دی، میں نے بہت شکریہ کیا۔ کہنے کہ جی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو رات کو آپ ہماری بس میں بھی سو سکتے ہیں، اس میں اے سی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور ہم پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے بہت شکریہ ادا کیا۔ ہم واپس مینا میں گئے، اہلیہ کو اپنے اسی برج کے پاس کیا تو وہاں پہ دیکھا کہ کویتی خواتین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں اور ان کے مرد اب رمی کے لیے گئے تھے شیطان کو کرنے کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ ہمیں دیکھا تو ایک بالکل پلاسٹک میں ایک عربی کعوہ میں دے دیا۔ تو اس دن کی رمی بہت آسان لگی کہ اب اتنا رش نہیں تھا۔ اب مغرب عشاء کی نماز مسجد خیف میں ادا کر لیں ہم، تو وہاں دیکھا تو مسجد میں بے شمار لوگ لیٹے ہوئے تھے اور نماز کی جگہ نہیں تھی، تو مجبوراً باہر ہی جگہ ملی اور خیر ہم نے نماز پڑھی، اپنے خیمے کی جانب پہنچے تو ہم دیکھا تو اب جناب 31 دسمبر ہو گیا۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اب نیو ایئر نائٹ کر رہے ہیں اور ہم کہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا کرم ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حج کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو جناب ہم اپنے خیمے کے قریب ہی تھے تو ایک خاتون نے ہم سے اپنے خیمے کی لوکیشن پوچھی اور اس کے ساتھ وہ خود رونے لگی۔ اصل میں ان کے خاوند جو ہے وہ ظہر کے وقت سے ان سے بچھڑ گئے تھے اور وہ اپنی بچی اور جیٹھ کے ہمراہ اپنے خاوند اور خیمے کو اس وقت سے ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، وہ خیمے میں پہنچ گئے ہوں گے، آپ کو وہ تلاش کر رہے ہوں گے، تو ہم آپ کو خیمے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو سن کر کراچی کے ایک صاحب بھی تشریف لائے، تو وہ لکھنؤ کے صاف ستھرے لہجے میں فرمانے لگے بہت سے لوگوں کو اپنے خیمے نہیں مل رہے، میں بھی یہی سلسلے میں نکلا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کروں، اگر اس فیملی کو آپ ان کے خیمے تک پہنچا رہے ہیں تو میں کسی اور کی یہ خدمت کر لوں۔ اگر ان کی طرح کچھ اور لوگ بھی یہ کام کر سکیں تو یہ لوگوں کو کتنی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ اس فیملی کو ان کے خیمے تک پہنچانے کے لیے چلے۔ یہ لوگ امریکہ سے حج کے لیے آئے تھے، بنیادی طور پہ پاکستانی تھے لیکن اب امریکن نیشنل تھے اور شکاگو میں مقیم تھے۔ نقشے سے جب ان کا خیمہ تلاش ہوا تو بالکل قریب تھا، انہیں وہاں پہ پہنچایا اور پھر ہم واپس آ کے سوئے۔ پھر امید یہی ہے کہ ان کے خاوند جو ہے وہ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب جناب اگلا دن آ گیا 12 ذوالحج۔ اب دین میں 12 ذوالحج یا 13 ذوالحج دونوں آپشنز ہیں، جب تک چاہے آپ مینا میں رہ سکتے ہیں، یا 12 تک رہیں یا 13 تک رہیں، یہ آپ کو اجازت ہے۔ اگلے دن صبح رمی کر کے ہم نے پھر اپنا بوریا بستر جو ہے سمیٹا اور واپس روانہ ہوئے۔ جب پارکنگ میں پہنچے تو وہی سیرین ڈرائیور نظر آئے تھے اور وہ اخبار پڑھ رہے تھے اور جس میں صدام حسین کی پھانسی کی خبر تھی اور اسی پہ وہ بحث کر رہے تھے۔ خیر ایک باب تو ختم ہوا کہ صدام صاحب نے اپنے دور میں ملک میں جو قتل و غارت کا کام کیا تھا، بے شمار افراد کے ظلم کا کیا تھا اور لوگوں کی شخصی آزادیاں سلب کی تھیں، خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں اور بچوں کو زہریلی گیسوں سے قتل کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا
جو انجام ہے وہ اسی دنیا میں کر کے دکھا دیا۔ اب ہوا یہی کہ امریکہ نے عراقی عوام پہ یہ جا کے کیا، اور عراقی عوام صدام کے ظلم سے نکل کر ایک طرف امریکی فوج اور پھر اپنی عسکریت پسندوں کے ظلم کا شکار بن گئے، اور وہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ یعنی ہوا کیا کہ اب وہ ایک مصیبت سے بچے تو دوسری مصیبت آ گئی، کہ اب وہاں پہ وہ دہشت گردی اور وہ بہت کامن ہے عراق میں، تو یہ صورتحال، اور وہاں سے آگے جا کے پھر سیریا میں بھی یہی ہو گیا۔ اچھا، ہم نے اب شیطان کی رمی جو ہے وہ کر لی۔ اب ہمارا اب ٹائم تو پورا تھا کہ ہم چاہے تو 12 کو رکیں یا 13 کو، تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے 12 کو ہی، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، قرآن مجید میں اسی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم مکہ سے اب نکلے۔ اب میں نے معلوم تھا کہ اب مکہ مکرمہ کی ٹریفک جدہ کی طرف پوری جام ہوگی، تو میں نے اب الٹا راستہ اختیار کیا کہ اب مکہ میں جدہ کے بجائے الٹی طرف طائف کی طرف چلے، کیونکہ یہ مجھے کنفرم تھا کہ جدہ روڈ پہ تو ٹریفک بالکل بالکل بلاک ہوگی وہاں پہ۔ اب ہم آتے آتے عرفات کے پاس پہنچے تو افسوس ہوا کہ عرفات آنے کا یہ راستہ بہت ہی آسان ہے، کہ روڈ سے اتر کر کچے میں گاڑی یہاں پہ لوگوں نے لگا دی ہوئی ہے، اور ہم چند 100 میٹر کا فاصلہ طے کر کے عرفات تک ہم پیدل جا سکتے تھے۔ تو چلو اگلے سال پھر ہم نے وہی فائدہ اٹھایا اسے۔ اب مسجد نمرہ کے قریب جو دھکم پیل تھی تو اس سے بھی ہم بچ جاتے کہ ہم جناب وہیں سے آ کے عرفات کے بالکل بارڈر جہاں پہ، وہیں پہ ہم رکتے اور آ جاتے۔ تو اگلے سال پھر ہم نے ایسے ہی کیا۔ اب حرم مکہ کے حدود سے یہاں پہ ایک شمیسی کی طرف ایک روڈ ہے کہ جسے جو مکہ سے باہر کی ایک بائی پاس ہے کہ جس کو کرسچن بائی پاس کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں اس کو کیا گیا کہ نان مسلمز کے لیے انہوں نے یہ روڈ بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس کے لیے اب جو ظاہر ہے کہ جدہ سے طائف یا طائف سے جدہ جا رہے ہو تو پھر مکہ میں ان کو آنے کی ضرورت ہی نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ بائی پاس میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر میں نے وہی وہاں سے، اب یہ بالکل اسپیشلی عرفات کے پاس سے ہی یہ شروع ہوا، تو وہاں سے ہوئے تو ہم جناب 1 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، اور پہنچ گئے تو اب ہم، میری والدہ اسما فاطمہ دیکھیے خوش ہوئی، انہوں نے حج مبارک کی، اور پھر والدہ نے ایک بہت مزیدار کھانا جو ہے وہ لے کے اور ہمیں پوری حج کی داستان سنانے لگے جو آپ کو سنا رہا تھا۔ تو جناب یہ بعد میں نے پھر کیلکولیٹ کیا کئی دن بعد کہ جناب یہ 5 دن تک پیدل جو ہم چلے ہیں تو کتنا، تو ٹوٹل 55 کلومیٹر کا حساب نکلا۔ وہ کیسے لگایا کہ میں نے گاڑی سے ہی کیلکولیشن سے وہ دیکھا کہ جناب یہاں سے ہم یہاں گئے تو یہ اتنا لگا، یہ بعد میں دیکھا تھا۔ اب حج کے کچھ تجربات آپ سے شیئر کرتا ہوں اینڈ پہ۔ تو آپ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بڑا اچھا فائدہ ہوگا کہ جناب آپ کافی آسانی سے معاملات کر سکتے ہیں، کہ حج کے دوران نظم و ضبط اور صبر و تحمل کا خیال کیجیے گا، اگر قدم قدم پر آپ کی مدد کرے تو آپ بھی اگلے کی مدد کریں۔ اگر آپ کے لیے فیملی ہے تو عرفات میں مسجد نمرہ اور جبل رحمت کے قریب نہ جائیے گا، اس سے دور ہی رہیے گا، کیونکہ وہیں پہ رش ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیدل چلنے کی عادت ہے تو زیادہ اچھا آپ کے لیے، کہ پھر آپ یہ ٹریفک جام سے آپ بچ جائیں گے، اور آج کل جیسے ٹرین کا بن گیا ہے تو اس کی آپ کو ٹکٹ مل گئی تو دیٹس گڈ، کہ وہ بھی آپ ایزیلی پہنچ جائیں گے۔ آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو پھر آپ انٹرنیشنل رومنگ نہیں ہوتی، تو آپ جیسے آئے تو سعودی عرب میں تو وہاں پہ ایک بہت سستا کنکشن، ایک بہت سستا کنیکشن آپ کو مل جاتا آپ کو، تو آپ وہی پرچیز کر لیا کریں اور پھر آپ وہی یوز کیا کریں، کہ اس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہے۔ اور پوری فیملی کے پاس ہو تو اگر
بچھڑ جائیں تو چلو ایک دوسرے کو کال کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ مینا میں کوئی ایسا مقام طے کر لیجئے کہ جہاں پہ آپ کو اگر بچھڑ جائیں تو یہاں پہنچنا، تو اس سے ہوگا یہ کہ چلو اگر فیملی میں الگ الگ ہو گئے تو چلو جگہ پتہ ہے تو اسی جگہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی آ جائے گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے جتنے بزرگ، معذور، بچے، خواتین ہو تو ان کی ضرور مدد کریں جتنا بھی آپ کے بس میں ہو۔ حج کے انتظامات اور جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اب جیسے ماڈرن اتنا تو کر لیا کہ اب جیسے ٹرین کا ہو گیا سلسلہ کہ اب چلو مینا سے عرفات تک چل رہی ہے، ابھی تک وہ بنا نہیں، لیکن گورنمنٹ نے یہ بتایا کہ اب یہ جناب حرم شریف تک یہ ٹرین کا نیٹ ورک کرے گا، اللہ کرے بن جائے تو ایک بڑا اچھا سلسلہ ہو جائے گا۔ اس میں حج رجسٹریشن سینٹرز ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ بایو میٹرک سکیننگ کا اگر ایسا سلسلہ ہو جائے اور حجاج کے چہرے اور فنگر پرنٹس ہو جائے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تمام حجاج کو طویل قطاروں کی بجائے بہت جلدی سے پورا ایئرپورٹ پہ آسانی سے معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جن ملکوں میں نہیں ہوا تو زیادہ ان کو ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں وہ سجیشن دے دیں کہ اچھا کہ وہ کر لیں تو آسانی سے کام ہو جائے۔ سعودی عرب میں حج آپریشن جدہ اور مدینہ ایئرپورٹس دونوں میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ ایئرپورٹس میں امیگریشن کاؤنٹر پر سکینز آپ کرائیں اس میں، تو اس سے آپ کو خود بخود حاجی کی آمد و رفت کی ریکارڈ بھی آ جائے تو کیا ہی آئیڈیل ہے۔ یعنی وہ حاجی صاحب جن کے نے کیا تھا تو اب وہ اس وقت کس لوکیشن پہ ہیں، تو یہ لوکیشن اگر یہ پوری سکینز کے ذریعے آ جائے ہر آدمی کی تو پھر وہ چلیں ان کا وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ صاحب کہاں پہ ہیں، تو اس لیے پھر بچھڑنے کی وہ جو ایشو رہا بڑے عرصے تک، تو اب اس ٹیکنالوجی سے یہ حل ہو سکتا، ابھی تک نہیں ہوا، میرے اس لیکچر تک تو نہیں ہوا، اب اللہ کرے کچھ عرصے بعد یہ ہو جائے مسئلہ۔ اچھا یہ بھی سعودی عرب میں ہے کہ بہت سارے لوگ حکومت کی اجازت کے بغیر مینا میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر لاکھوں میں ہوتے ہیں تو پھر رش اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خیر یہ سعودی حکومت نے اب اس میں ایک زیادہ سختی کر لی ہے کہ انہوں نے اسپیشلی ذو الحج کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں انٹری کو منع کر دیا، یعنی اب صرف جنہوں نے حج کے لیے آنا ہے جو رجسٹرڈ ہیں صرف وہی آتے ہیں، ورنہ اگر عام آدمی آئے تو اس کو وہیں پہ پھر پولیس جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے اور ٹھیک ٹھاک اس کا چلان بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہو گیا یہاں پہ۔ مینا مزدلفہ عرفات کے لیے ایک کوئی باؤنڈری وال ہو تو اس دیوار کو کئی منزلہ بنایا جا سکتا ہے ان بلڈنگز کا، اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے۔ چلو یہ ہو جائے تو پھر اب یہ حجاج کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ تاکہ لوگ آسانی سے سکون سے پھر رہ سکیں، ظاہر ہے کہ یہ 4-5 دن کا یہ پورا پیکج ہوتا ہے تو اس میں آرام سے وہ رہ سکیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور حجاج کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی عزیز ہجوم میں گم جائے اس میں، تو اس کے لیے جگہ جگہ کاؤنٹر اگر ہوں اور اس میں کمپیوٹر کی مدد سے ایک دوسرے کو ایک لوکیشن بتائی جائے تو چلیں اس میں ایک دوسرے کو وہ بتایا جا سکتا۔ اب تو کمیونیکیشن کا دور ہے تو اس کے ذریعے یہ آسان ہو سکتا ہے سلسلہ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم یہ حج کو اگر مینیج کیا جائے تو بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ سجیشنز ہے۔ اچھا واش روم کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پھر مینا میں بڑی لائن لگتی ہے، تو اس کی زیادہ اگر اویلیبل ہو جائے اور کئی فلورز میں ہو تو پھر چلو نسبتاً بہتر حالت ہو سکتی ہے اور اس میں
मिना में रास्तों को तंग करने में सबसे बड़ा किरदार गैर कानूनी स्टॉल्स का है कि ये स्टॉल्स के लिए एक अच्छी तरह से मैनेज होना चाहिए, एक खास मार्केट वाली जगह हो, बस वहीं पे हो, हर तरफ ना हो। तो वरना ये होता है, अब ये आजकल के ज़माने में शायद ये मसला हल हो गया हो, ये मैंने देखा नहीं। अब इस ज़माने में तो हो जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि इससे फिर रश से कुछ बचत हो सकती है। तो जनाब ये बस कुछ एक सजेशंस, एक रिक्वेस्ट के तौर पर अर्ज की थी। हज चूंकि एक दीनी फरीजा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता करने के लिए हर मुल्क की हुकूमत को करना चाहिए ताकि गरीब लोग भी हरम की ज़ियारत का शौक पूरा कर सकें। हज और उम्रा के सफ़र में मक्का और मदीना की महंगी रहाइश गाहों के लिए कुछ दोनों शहरों के खाली मैदानों में कुछ कैंपिंग साइट्स भी होनी चाहिए कि जहाँ खैमे हो ताकि ज़्यादा खर्चे ना करने पड़े, ताकि गरीब आदमी भी आसानी से हज कर सके। हजाज के लिए एक ये मेडिकल सहूलतें अच्छी हैं, अच्छी बन गई हैं। हरम शरीफ के अंदर भी बन गए हैं, हॉस्पिटल भी करीब भी हैं, तो वो ठीक है। लेकिन और ज़्यादा अच्छा आ जाए तो ये सबसे बेस्ट वही एक हाल है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही एक मरीज़ को, किसी को कोई इमरजेंसी हुई है तो इनको पहुंचा सकते हैं। तो असल ये एक हाल है। तो जनाब ये यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हुआ लेक्चर जो है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम सफ़रे हिजरत का जिक्र करेंगे, जो इसमें हम मदीना मुनव्वरा की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। तो जनाब जो भी सवाल हैं बिला तकल्लुफ़ आप ईमेल कर लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।